تو آج میرے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، جیل کے بعد 103 دنوں کی قید کے بعد پہلی پوڈ کاسٹ ہے سر، بہت شکریہ آپ کا. اور میں آپ سے ویسے تو بڑے سوالات ہیں آج آپ سے، لیکن سب سے پہلے میں 103 دنوں کی وہ قید کہانی سننا چاہتا ہوں. اور شروع کریں 25 اگست 2025 کی اس شام سے جب آپ کو گھر سے ٹیلی فون آتا ہے کہ پولیس والے آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ نے جواباً کہا کہ انہیں اکیڈمی بھجوا دیں. پھر کیا ہوا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بھٹی صاحب، آپ کو جیلم اکیڈمی میں ایک دفعہ پھر ویلکم ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ نے میری غیر موجودگی میں جس طریقے سے فرنٹ سے لیڈ کیا اور حق کے لیے آواز بلند کی، اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ ہی دے گا انشاءاللہ. حوض کوثر پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں انشاءاللہ آپ کے حق میں گواہی دوں گا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مظلوم امتی کے حق میں آواز بلند کی تھی، اور نہ صرف ایک بلکہ کئی ایک. باقی جو آپ سٹوری کی بات کر رہے ہیں، لاسٹ سنڈے کو ہمارا پبلک سیشن جو ہوا 21 دسمبر 2025 کو، تو میں نے اس میں بھی یہ چیزیں ڈسکس نہیں کی، اس لیے کہ ہم اپنی دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی دعوت لوگوں کے سامنے رکھیں اور اس طرح کی چیزیں ڈسکس نہ کریں. لیکن مجھے یہ خدشہ تھا کہ جب آپ پوڈ کاسٹ کے لیے آئیں گے تو آپ تو پوچھیں گے یہی کچھ، اور اس کو میں اوائڈ بھی نہیں کر سکتا. میں کوشش کروں گا کہ میں سچائی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بیان کروں، اور اس میں کوئی مظلومیت والا کارڈ کھیلنے کی کوشش نہیں کروں گا. جو کچھ ہوا وہ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اور اس میں آپ کے جو کاؤنٹر کوسچنز آتے جائیں گے انشاءاللہ میں بتاؤں گا، اور یہ بھی آپ کو خوش کرنے کی خاطر کر رہا ہوں میں. ورنہ اگر یہ ساری باتیں میں نے کرنی ہوتی تو میں 21 دسمبر 2025 کو اپنے پبلک سیشن میں کر دیتا. نہیں، مجھے اس لیے بھی پوچھنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا پر جو الزام لگا ہے اور اس الزام کے بعد وہ جن حالات سے گزرا ہے وہ ساروں کے سامنے ضرور آنے چاہیے. بالکل. اور مجھے آپ سے سچائی کی ہمیشہ توقع رہی ہے، اور آج بھی امید ہے کہ آپ سب کچھ ویسے ہی بتائیں گے جیسا گزرا انشاءاللہ تعالی. دیکھیں 25 اگست 2025 کو منڈے کا دن تھا. جی جی. اس سے ایک دن پہلے ہمارا پبلک سیشن 213 ریکارڈ ہوا تھا 24 اگست کو، اور اس سے بھی 2-3 دن پہلے تھوڑی فضا بننی شروع ہو گئی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا کھچڑی بن رہی ہے. میں نے سرے راہ اپنی اس ویڈیو کے اندر اس ٹاپک کو ہلکا سا ایڈریس کر دیا کہ یہ آج کل میری ایک ویڈیو کو یہ مس یوز کر رہے ہیں، اور اس کی کلیریفیکیشن بھی میں نے دے دی. اللہ کا شکر ہے کہ یہ اس طرح نہیں تھا، یہ ایسے تھا، وہ سب کو پتا تھا. اس کے باوجود 25 اگست 2025 کو مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے جو لوکل یہاں پہ پولیس کے لوگ تھے وہ میرے گھر پہ آئے. اس وقت میں گھر پہ نہیں تھا، باہر تھا، تو مجھے والد صاحب نے بتایا کہ اس طرح ملنے کے لیے آئے ہیں، اور میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں. انہیں پتا تھا، وہ پوری پلاننگ کے ساتھ آئے ہوئے تھے. تو پہلے بھی ظاہر ہے ہم سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے میٹنگز کرتے رہتے ہیں، تو میرا خیال یہ تھا کہ وہی کوئی میٹنگ ہوگی اس طرح کی. تو انہوں نے کہا جی آپ سے ملنا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ پھر اکیڈمی آ جائیں، کیونکہ میں تو باہر ہوں، میں اکیڈمی پہنچ جاؤں گا. تو اکیڈمی ہم نے کھلوا لی. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں اکیڈمی میں آیا تو ایک ڈی ایس پی صاحب تھے جو تازہ ہی انہوں نے کسی دوسرے سٹی سے امپورٹ کیے تھے، اور اسی کام کے لیے. جی ظاہر ہے اسی کام کے لیے. اور ایک ساتھ ان کے سیکورٹی کے انچارج تھے جیلم شہر میں، وہ کافی عرصے سے ہیں. ان سے تو خیر میری پرانی واقفیت تھی. تو انہوں نے کہا جی اس طرح کی صورتحال ہے تو آپ اپنی فیملی کو نا فی الوقت شفٹ کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ وہ جی واٹس ایپ گروپس میں نا اس تنظیم کی جانب سے جو آج کل زیر اعتاب ہے ہماری ریاست کے، اور وہی اکثر ان ساری چیزوں کے پیچھے وہ ہوا کرتے تھے، تو ان کی طرف سے اس طرح کے میسیجز جو ہیں وہ فلوٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو میں 17 سال سے بھگت رہا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے بڑی تھریٹس تو مجھے ٹی ٹی پی کی طرف سے نکلتی ہیں ہر سال. جو علماء کی ایک لسٹ نکلتی ہے جس میں مولانا طارق جمیل صاحب کا نام ہوتا ہے، ثاقب رضا مصطفی صاحب کا، مولانا فضل الرحمان کا، میرا، تو لسٹ ہر سال نکلتی ہے. تو ہم تو عادی ہیں، تو اس سے زیادہ خطرناک لوگ تو نہیں ہیں یہ. ان کا نہیں جی بہت خطرہ ہے تو آپ فیملی کو شفٹ کریں اور اپنا بھی آپ کو دیکھ لیں، فی الوقت کچھ دنوں کے لیے آپ نہ کسی جگہ پہ چلے جائیں. میں نے کہا چلے میں کرتا ہوں اس کو. پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے آفس میں آ جائیں، وہاں میٹنگ ہے اور ڈی پی او صاحب بھی آ رہے ہیں. ان دنوں ہمارے ڈی پی او صاحب جو ہیں وہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے، تو وقتی طور پہ ایک ڈی پی او بھی امپورٹ کیا گیا، اور اسی کام کے لیے. جی وہ ایک ٹک ٹاکر ہے بیسیکلی. تو وہ آپ کو پتا چل جائے گا میں کس ڈی پی او کی بات کر رہا ہوں. اس کا مکتبہ فکر بھی انہی کے ساتھ ملتا تھا.
جن کی تنظیم آج کل کردم ہو گئی ہے اسی قسم کی حرکتوں کی وجہ سے. تو وہ ٹک ٹاکر انہوں نے امپورٹ کیا یہاں پہ, اور اس میں اتنی اخلاقی جرت دی تھی کہ میرے ساتھ ملاقات کرتا, بات کرتا. مجھے یہاں سے ملاقات کا کہہ کے یہ لے گئے تھے پہلے ڈی سی آفس. جی, ڈی سی آفس میں. وہاں تھوڑی دیر انتظار کروایا, ڈی سی صاحب نہیں آئے. ان کا جی وہ ادھر ہے کہیں, تو ابھی آپ ڈی پی او آفس چلے. ڈی پی او آفس کے وہاں بھی انتظار کرتے رہے. تھوڑی دیر بعد وہ جو امپورٹڈ ڈی ایس پی صاحب تھے انہوں نے ایک پرچہ پکڑا ہوا ہے جس پہ لکھا ہے کہ آپ کو 30 دن کے لیے جو ہے وہ نظر بند کیا جاتا ہے. یعنی میری محبت میں مجھے اندر کیا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ جو 100-150 بندے لا کے آپ کو ورگلا رہے تھے, وہ بھی جیلم سٹی سے نہیں, لاکھوں کی آبادی ہے جیلم سٹی کی, یہاں کا کوئی بندہ نہیں تھا. گجرات سے انہوں نے امپورٹ کیے بندے اس تنظیم نے, اور وہ اس طرف سے امپورٹ ہوئے کہ جن لوگوں نے ہمارے جو سابق پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب, ان کے دور میں آرمی چیف کے سر کی قیمت رکھی تھی, چیف جسٹس کے سر کی قیمت رکھی تھی, اور پرائم منسٹر کے سر کی قیمت رکھی تھی, اور کہا تھا کہ ان کے خانزامے انہیں جو ہے وہ زہر دے دیں, ان کے مالی ان کو قتل کر دیں. اس وقت پھر مفتی منیر صاحب بیچ میں پڑے اور صلح صفائی ہوئی, ورنہ اس وقت کے جو سٹنگ پرائم منسٹر تھے وہ تو ریڈی تھے کہ یہ سارا معاملہ ختم کر دینا چاہیے, لیکن پرائم منسٹر کا ساتھ نہیں دیا اس وقت کے آرمی چیف نے, ورنہ یہ معاملہ اس لیول تک بگڑتا ہی نہ. تو وہ جو حضرت تھے اب وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں, یہ ان کے ہی جانشین تھے, وہاں سے بندے امپورٹ کر کے لے آئے, پرچہ ان کے ہاتھ میں. جی جی, اور آ کے انہوں نے یہاں پہ ان پہ زور لگایا, یہ پینک کر کے, حالانکہ یہ پینک ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اس سے زیادہ بندے تو میں اکٹھے کر سکتا ہوں, آپ نے دیکھ لیا 21 دسمبر کے اوپر ہم نے تو کبھی کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی. تو بجائے اس کے کہ ان کو قابو کرتے ہیں, مجھے انہوں نے ڈیٹین کیا, جی آپ کچھ عرصے کے لیے اندر رہیں تاکہ یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے. تو میں نے ظاہر اسٹیٹ کے ساتھ تعاون نہیں کرنا تھا, کوئی ایسی ہم نے اس قسم کی حرکت نہیں کرنی ہوتی. تو یہ رات آلموسٹ کوئی 10 بج چکے تھے اس پورے ایپیسوڈ کو ہوتے ہوئے. عشاء کی نماز میں نے جو ہے وہ اپنے ڈیتھ سیل میں, موت کی چکی جسے کہتے ہیں, وہاں جا کے پڑھی تھی جیلم سٹی میں. تو جیلم سٹی میں آلموسٹ 10 بجے جیل کے اندر پہنچ چکا تھا, اور وہ 30 دن کے نوٹس, اور ساتھ وہ کہہ رہے تھے یہ 3-4 دن کا بھی ہو سکتا ہے, 10-12 دن کا, میکسیمم 30 دن ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب جب چاہیں گے اسے جو ہے وہ کینسل کر کے تو اس معاملے کو ختم کر دیں گے. وہ ایم پی او کے تحت 3 MPO مینٹیننس آف پبلک آرڈر. تو ہونا یہ چاہیے کہ جو ادم مچا رہے ہیں ان کو اندر کریں. یہ جب ناک پہ مکھی بیٹھتی ہے تو کہتے ہیں ہم ناک ہی کاٹ دیں گے تاکہ مکھی بیٹھ نہ سکے. آپ نے یا پہلے لیکچر میں بھی کہا کہ افسوس کا مقام ہے کہ بجائے اس کے کہ ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو, یہ ظالموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اور مظلوموں کو جیل حوالات میں بند کر کے کہتے ہیں ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. تو خیر آپ محفوظ پناہ گاہ پہ پہنچ گئے ڈیتھ سیل میں. ہاں جی, وہاں پہنچ گئے. اچھا, اس وقت تک تو یہی سٹوری تھی. اس سے اگلے دن 26 تاریخ کو انہوں نے 295C کی FIR کاٹ دی, اور وقوع لکھا 24 تاریخ کا, یعنی میرے پکڑے جانے سے بھی ایک دن پہلے کا وقوع. یہ بھی غلط تھی. وہ ویڈیو تو 1 مہینے پہلے ایک پوڈ کاسٹ میں ریکارڈ ہوئی تھی. 24 تاریخ کو جو وقوع ہوا تھا وہ تو میرا پروگرام ہوا تھا, اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی, وہ بھی جھوٹ لکھا. اور 295C کی دفعہ کاٹ دی. جب مجھے آ کے ڈپٹی نے بتایا کہ جی اس طرح انہوں نے تو FIR کاٹ دی, میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا یار, یہ تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل. ہاں جی, انہوں نے بتایا. میں نے کہا ایسے کہتے نہیں, میں نے خود سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے. میں نے کہا یار یہ تو انہوں نے بڑی گری ہوئی حرکت کی ہے کہ انہوں نے پہلے سٹیپ میں تو یہ ایک سٹیپ طے کیا. اب یعنی پہلے تو یہ ریاست جو ہے وہ صرف لیٹی تھی ان دہشت گردوں کے سامنے, اب شاید اس سے اگلا ورژن بھی ہو گیا ہے جو میں کیمرے میں کہنا نہیں چاہتا, شاید کیمرے کے علاوہ بھی نہ کہوں, لیکن اشارے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں جی ایسے ہو گیا. تو میں نے وہی پڑھنا تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں سے بھی کوئی خیر نکالے گا. اور کرتے کرتے جی اتوار کا دن آ گیا, 31 اگست 2025. فجر کی نماز کے بعد ناشتہ آ جاتا ہے جیل کے اندر, ایک روٹین ہے. تو ناشتہ لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنا سامان آپ سمیٹ لیں. میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ انہوں نے تو FIR کاٹی ہوئی ہے. اچھا ذرا یہی رکیے گا, حافظ آباد جانے سے پہلے یہی رکیے گا. اچھا آپ کو پہلے لے جائے گا DC آفس, DC صاحب موجود نہیں تھے, پھر لے جائے گا DPO آفس, وہ بھی موجود نہیں تھے. پھر آپ کو اچانک بتا دیا جاتا ہے کہ آپ 3 MPO کے تحت آپ کو نظر بند آپ کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں. پھر آپ کو جیلم جیل پہنچا دیا جاتا ہے.
پھر اس کے بعد اچانک آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ پر تو 295C لگی ہے. جی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی پی او کو امپورٹ کیا گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی ایس پی کو امپورٹ کیا گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے لوگ. تو اس کا مطلب ایک باقاعدہ پوری پلاننگ کے تحت آپ کو لگ پھنسایا رہا تو ایسے ہی ہے. اب تو ہم کڑیاں جوڑ سکتے ہیں کہ پوری پلاننگ کے تحت یہ ہوا ہے. تو وہ جو آپ کے پیچھے لوگ تھے یا جو آپ کے پیچھے میرے لوگ پیچھے یا میرے پیچھے پڑے ہوئے لوگ؟ نہیں, ایک تو تھے جو پیچھے پڑے ہوئے تھے, ہاں جی. ایک ہیں جو آپ کے پیچھے ہوتے ہیں. ہاں جی ہاں جی. وہ کہاں تھے؟ ہمارے پیچھے تو کوئی ایسا جتھا نہیں ہم نے رکھا ہوا کہ جو روڈز کو بلاک کرے اور کوئی اس قسم کی. میں جتھوں کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو طاقتور لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ کون طاقتور؟ ہمارے پیچھے تو ایک ہی ہے, الرحمن علی العرش استوى. وہ تو ساروں کے پیچھے ہیں اور ان کے پیچھے بھی ہیں. جی جی نہیں, اور کوئی نہیں ہمارے اچھا, پیچھے. اور کوئی کیوں پھنسایا گیا آپ کو, کیوں سازش کی گئی؟ دیکھیں یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جو اس میں انوالو ہے, میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ نہیں, کوئی ایسی بات تو نہیں آپ نے کر دی تھی کچھ پچھلے چند دنوں میں جو آپ کے پیچھے والے بھی جس سے ناراض ہو گئے ہوں اور جو پیچھے پڑنے والے ہیں ان کو بھی ہلا شیری مل گئی ہو؟ نہیں, کوئی ایسی بات میں نے نہیں کی, اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی بھی ہے تو وہ سچائی میں مبنی بات ہے, وہ ہم نے پہلے بھی کی ہے, مستقبل میں بھی کریں گے. بات مجھے کوئی انفارم نہیں کیا گیا. یعنی اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے آفیشلی بتایا بہت ذہین آدمی ہیں, اور میں نے اپنی زندگی میں اس ایج میں اگر آپ کسی ادھر مغرب میں ہوتے تو اس وقت آئنسٹائن کے بعد آپ کا نام لیا جاتا, کیونکہ آپ ظاہر آگے نہیں. ہم تو آئنسٹائن کو بھی حضرت آئنسٹائن جی, میں نے لاسٹ لیکچر میں بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن, ان کی چہرہ نمائی بھی آپ کی میں نے لیکچر میں دیکھی. جی حضرت آپ نے کہا تھا. اچھا, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ابھی تک آپ اس کیلکولیشن پہ نہیں پہنچے کہ کیا وجہ کیا بنی؟ دیکھیں یہ تو جو کرنے والے ہیں انہی سے پوچھا جانا چاہیے. میں اگر کوئی بات کروں گا تو بغیر دلیل کے مجھے بات نہیں کرنی چاہیے. میرے پاس کوئی سالڈ ریکارڈ ہو جس کو میں جا کے جوڈیشری میں ثابت کر سکوں, پھر تو میں آپ کے سامنے وہ رکھ سکتا ہوں. چونکہ کیس ابھی 2-3 عدالتوں میں چل رہا ہے اس لیے میں بھی تھوڑا سا محتاط گفتگو کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی کوئی کیلکولیشن, کوئی قیاس آرائی, کوئی ٹیوا, کوئی قیافہ؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ بس ریاست جو پینک کر گئی ہے, بس میں یہ کہوں گا, اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں. ریاست دباؤ میں آ گئی. جی جی بالکل. اچھا, اور آلریڈی کتنے عرصے سے آ رہی ہے. جب انہوں نے 3 MP کا وہ آپ کو بتایا تو آپ نے نہیں کہا کہ مجھے میرے وکیل سے بات کرنے دیں یا مجھے خاندان والوں سے بات کرنے دیں؟ جی میں نے ان لوگوں سے بات کی تھی, اور یہاں سے میرے والد صاحب بھی اور ہمارے جو اکیڈمی کے ٹیم ممبرز ہیں وکلاء, انہوں نے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے کہا, انہوں نے ان کو بھی آپ سمجھ لیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا. جو یہاں ڈپٹی کمشنر تھا, انتہائی بزدل آدمی تھا, اور وہ دونوں پارٹیوں کو خوش رکھنا چاہتا تھا. نہ اس نے ملاقات کروائی, اور الٹا ان کو یہ ہمارے جو وکیل صاحب تھے, یہ والے وکیل صاحب نہیں, جو ہمارے جیلم کے وکیل صاحب تھے, جو بار کے صدر بھی ہیں, ان کو اس نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ کوئی نہیں, یہ بس ربیع الاول ہی گزارنا ہے. حالانکہ بڑی حیران کن بات ہے کہ 295C کی FIR کٹ جائے. میں حیران ہوں ایسے ڈی سی کے اوپر, اور حیران ہوں ایسے وکیل کے اوپر, کہ ان سے زیادہ تو مجھے قانون کا پتا ہے کہ جب FIR کٹ جائے تو نہ ڈی سی کے اختیار میں کوئی چیز رہتی ہے, نہ وکیل کے اختیار میں رہتی ہے, پھر تو جوڈیشری میں جاتی ہے. انہوں نے پتہ نہیں کس چیز کے اوپر مان لیا. یہ میں کسی سے گیلا شکوہ نہیں کر رہا, میں صرف ان کو بتا رہا ہوں کہ مستقبل میں آپ لوگ اپنا انٹلیکچوئل لیول بڑھائیں اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور معاملات کو صحیح طریقے سے لے کے چلنے کی کوشش کریں. تو اچھا, ان کے ساتھ یہ دھوکے والا معاملہ کیا, اپنے آپ کو دھوکہ دیا جی دونوں نے. سر 295C اتنا بڑا الزام, اتنا بڑا مقدمہ, اتنا حساس نوعیت کا, تو بنا تحقیق, بنا تفتیش یعنی FIR کٹ گئی, کیوں؟ ظاہر نہیں کٹنی چاہیے, بالکل نہیں کٹنی چاہیے. ہم تو دیکھیں کئی سالوں سے کہہ رہے تھے کہ 295C کو انہوں نے اسلام کی بدنامی کا ذریعہ پاکستان میں بنایا ہوا ہے. اگر یہ اس قسم کے واقعات ہوں اس میں, جس طرح ہمارا ایک ڈومیننٹ پلیٹ فارم ہے, تو اس کے بعد تو بھائی گن پوائنٹ کے اوپر وہ کہیں گے 295C کو آپ ختم کریں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ علماء شاید چاہتے ہیں 295C ختم ہو جائے. اور میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے بتا رہا ہوں کہ 295C اگر ملک سے ختم ہوئی نا, تو اس کے ذمہ دار صرف علماء ہوں گے جنہوں نے جھوٹے مقدمات لوگوں کے اوپر بنائے ہیں. رہا ہمارا معاملہ, تو ہم 295C جس حالت میں اس وقت ہمارے آئین میں زبردستی ایک ڈکٹیٹر نے داخل کی سمپل میجورٹی کے تحت, یہ آئینی ترمیم کے تحت داخل نہیں ہوئی, آج بھی سمپل میجورٹی سے یہ فارغ ہو سکتی ہے. یہ جو داخل ہوئی بھی ہے نا, ہم اسے قرآن و سنت کے بالکل منافی سمجھتے ہیں اس حالت میں. اگر اسے کوئی قرآن و سنت کے قریب بھی لانا تھا انہوں نے اپنی ڈاکٹرن کے تحت, ایٹ لیسٹ اس میں توبہ کی شیک ڈالنی چاہیے تھی, وہ بھی نہیں ہے. باقی رہا قرآن و سنت کے اعتبار سے, تو وہ تو پھر ایک علیحدہ سے بحث ہے, اس کی طرف اگر ہم چل پڑے تو پھر ان کے لیے کچھ چیزیں سننا مشکل ہو جائیں گی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 295C کے اوپر خود کش حملہ کیا ہے علماء نے اور نظراتی کونسل نے, انہوں نے مل کے خود کش حملہ کیا ہے. اور پبلک کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ کہیں یہ تو ان لوگوں کے ساتھ نہیں ملے ہوئے جو 295C کو ختم کروانا چاہتے ہیں.
اچھا میں اس طرح بعد میں آتا ہوں. اچھا لیکن میرا اتنا تو سوال بنتا ہے ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے, کہ اگر آپ کسی پہ 295C لگا رہے ہیں تو پہلے کچھ مرحلے تو ہونے چاہیے. جی ہونے چاہیے. ان مرحلوں سے گزر کر پھر آپ لگائیں. اگر کوئی اتنا بد نصیب ہو سکتا ہے اس ملک میں مسلمان ہوتے ہوئے کہ جو نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں تو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا, اگر آئے تو مرحلے تو ہونے چاہیے تاکہ کسی سر میں نے کئی سال پہلے 4 سٹیپس بتائے تھے, سجیسٹ کیے تھے. 6 سال پہلے اس میں میری ویڈیو آئی تھی اور کئی دفعہ آ چکی ہے کہ آپ پہلے نمبر کے اوپر جو آپ کے پاس ویڈیو آتی ہے نا, جو بندہ ویڈیو لے کے آئے اسے کہیں کلپ نہیں چاہیے, پوری ویڈیو لے کے آؤ. آدھے زیادہ کیس ادھر ہی فارغ ہو لے کے. ٹھیک. دوسرے نمبر کے اوپر جب وہ ویڈیو آ جائے پورے کانٹیکٹ کے ساتھ اس کا فرینزک کروائیں. AI کی تو نہیں بنی ہوئی ہے, اس میں کوئی قطع بری تو نہیں کیا گیا, کٹنگ تو نہیں ہوئی ہوئی ہے. جب یہ بھی ہو جائے, تیسرے سٹیپ کے اوپر اس بندے سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے, وہ اپنی کلیریفیکیشن دے. یہ ساری چیز جب کنفرم ہو جائے کہ واقعی اس نے کیا اور انٹینشنلی کر رہا ہے, تب آپ اگلے سٹیپ کے اوپر آ کے علماء کے ساتھ اس کو بٹھائیں. FIR پھر بھی نہ کاٹیں اور علماء سے بتائیں کہ بھائی یہ جو تم جرم کرنے جا رہے ہو اس کی یہ سزا ہونے والی ہے دنیا اور آخرت میں, اور تم مسلمان ہو, مسلمان ہوتے ہوئے یہ کیسی حرکت کر سکتے ہو, اس کے اوپر توبہ پیش کریں. یہ چاروں مراحل سے اگر کوئی ایسا ہی بدبخت ہے جو گزر گیا, پھر اس کے اوپر ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے, اور اس میں کرالری کے طور پر ایک چیز یہ بھی داخل کی جائے کہ اس بندے کا ذہنی توازن بھی دیکھا جائے. اس وقت بھی ایک بندہ اڈیالہ میں قید ہے, اسرائیل عالمگیر کا, جس کا ذہنی توازن خراب ہے. اس نے دعوی نبوت کیا ہوا ہے اور امریکن نیشنل ہے. آئے دن وہاں پہ امبیسی کے لوگ بھی اس کو آ کے ملتے ہیں. جب وہ نارمل حالت میں ہوتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک باتیں کرتا ہے, اور جب وہ اپنی اس پوزیشن میں جاتا ہے اس کو باقاعدہ یعنی ڈاکٹرز نے سجیسٹ کیا کہ اس کو پاگل خانے میں آپ داخل کروائیں, اس کا علاج کروائیں. لیکن انہوں نے جناب اس کی جان کو بچانے کی خاطر پاگلوں سے, جنہیں سینس ہی نہیں ہے یہ تو ان رسالت کیا ہے, پاگلوں سے بچانے کے لیے انہوں نے اس کو اڈیالہ میں رکھا ہوا ہے. اندازہ کریں بجائے اس کا علاج کروانے کے. یہ ہماری ریاست کر رہی ہے جس وقت. اور ابھی آپ نے پوڈ کاسٹ سے پہلے یہ بھی بتایا کہ ایک نابینا ہے جو توہین مذہب میں اندر ہے. جی نابینا توہین مذہب ہے. اس نابینا نے کیا وہ کہتے ہیں جی نابینا لوگ جو ہے باقی کام کرتے ہیں تو کیا پوسٹیں شیئر نہیں کروا سکتے, وہ جو ہے وہ لسٹ نہیں لے سکتے اس قسم کی پوسٹ کے ذریعے. اب وہ طریقہ تو یہ بتائیں گے کیسے کوئی بےہودگی پہ مبنی پوسٹ لگا کے اس سے کس طریقے سے لسٹ لیتا ہے, وہ تو یہی بتا سکتے ہیں. اچھا اب کیا فیلنگز تھیں ویسے اس سے پہلے کہ آپ جیل سے حفظ آباد جیل جائیں, کیا فیلنگز تھیں جب آپ نے یہ سنا؟ ایک تو آپ نے پڑھا, اللہ کو یاد کیا کہ آپ, لیکن ویسے بحیثیت انسان کیا فیلنگز تھیں؟ دیکھیں عام انسان ہونا تو وہ ایک پیسمسٹک موڈ میں چلا جاتا ہے. میں بڑا آپٹیمسٹک بنتا ہوں, اسی لیے تو میں اتنی دلیری سے کرتا ہوں. آپ دیکھیں ہمارے حق میں بھی لوگ ویڈیو چڑھا رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ ڈرا رہے ہوتے ہیں. ڈرنے والا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. لوگوں کو تو اب لگا نا کہ میں ولنریبل ہوں. بھائی میں تو 17 سال سے اس قسم کی زندگی گزار رہا ہوں, اور پچھلے آلموسٹ 8 سال سے جب سے مرڈر اٹیمپٹ ہوا تو میری زندگی تو ایک گھر تک اور اکیڈمی تک محدود ہے. آگے پیچھے جانا میرا نہیں ہے. میں تو آلریڈی ایک سیکیور زندگی اس اعتبار سے گزار رہا ہوں اور ایک مشکل زندگی گزار رہا ہوں. اس کے بعد زیادہ ہائی لائٹ ہوگی. تو یہ ڈرپوک لوگوں کا کام ہی نہیں ہے. اگر یہ چیز سوچ لی جائے نا تو پھر آپ دعوت کا کام کر ہی نہیں سکتے اس ملک کے اندر. دیکھیں الٹیمیٹلی جیت سچائی کی ہوتی ہے. جو لوگ خوشیاں منا رہے تھے میری گلی کی مسجد میں جو چند فٹ کے فاصلے پہ ہے, وہ امپورٹڈ جو DSP تھا اس کی موجودگی میں قتل کی دھمکیاں دے رہا تھا ایک مولوی, آج وہ لاپتہ ہے. یعنی وہ اس قابل بھی نہیں کہ کورٹ کے سامنے پیش ہو اور اس کی کوئی سنوائی ہو, وہ لاپتہ ہے. اس طریقے سے باقی جو لوگ ولاگز بنا رہے تھے سب کے سب لوگ لاپتہ ہیں, اس وقت مل ہی نہیں رہے, چھپ گئے ہیں. پہلے تو کہتے تھے پھندے کو چوموں گا, اب وہ غائب ہوئے. میں وہ کس نے غائب کیے, خود غائب کیے, ہمیں تو نہیں پتا. کئی تو خود بھی غائب ہوئے. ابھی 3 دن پہلے ان کا ایک رائٹ ہینڈ پکڑا گیا کراچی سے, تو وہ بھی سامنے آ گیا منظر عام پہ. تو جو کل تک حرمت رسول پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے وہ سارے کے سارے غائب ہوئے ہیں, اور اسٹامپ پیپر لکھ کے تو اپنی جماعت سے علیحدگی کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. تو میں تو اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوں الحمدللہ. اچھا آپ نے ناشتہ کر لیا. آپ کو 31 اگست کو 30 کے 31 اگست روز اتوار صبح فجر کے بعد اسی دن آپ کا لیکچر ہوتا ہے. جی ہاں. اچھا تو اس دن اور میں یہیں سے گزرا تھا, میں اکیڈمی دیکھ رہا تھا. اچھا ہاں یہیں سے لے کے گئے. اچھا اور آپ نے پوچھا نہیں کہ کیوں حفظ آباد مجھے کیوں لے جا رہے؟ ہاں میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے, کیونکہ 31 کو شاید کوئی موب یہاں پہ اکٹھا ہو اور وہ جیل کو کراس کرے, تو آپ کو یہاں سے لے جاتے ہیں. یعنی ہم موب کو تو روک نہیں سکتے. یہ انہوں نے فرنٹ پہ ایک ریزن رکھی تھی. تو کیا فیلنگز؟ میں سیٹسفائی تھا. نہیں اکیڈمی کو دیکھتے ہوئے کیا فیلنگ؟ ہاں میں یعنی اکیڈمی سے میں گزر رہا تھا اور میں وہ جو پولیس والے لے کے جا رہے تھے, میں نے کہا یہ وہی پولیس والے جن کو اس اکیڈمی میں ہم ناشتہ کرواتے ہیں, اور آج اسی اکیڈمی کے سامنے سے مجھے حافظ آباد لے کے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے تھے. ان لوگوں نے, ان کا بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, ان کو تو جو اوپر سے آرڈر ملا وہی کر رہے تھے.
आर्म्स वैगन में ले गए क्योंकि बख्तर बंद नहीं गाड़ी? नहीं, वो गाड़ी थी, सिक्योरिटी के साथ गाड़ियां भी मौजूद थे, पूरे प्रोटोकॉल के साथ लेके गए थे। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, मुझे नहीं प्रोटोकॉल दिया हुआ था, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था। अच्छा, तो फिर आप पहुंच गए हाफिजाबाद जेल? हाँ, तकरीबन 3.5 घंटे में पहुंचे यहाँ से। वहां भी डेथ सेल? जी, वहां पे भी डेथ सेल, और लेकिन वो इससे बेहतर था। पाकिस्तान में सबसे लेटेस्ट जो जेल बनी हुई है ना, सबसे आखिर में जो बनने वाली, जो खुल चुकी है, वैसे तो अभी इस्लामाबाद वाली भी खुलने वाली है। अब तो हमारे पास जेल की भी सारी इंफॉर्मेशन है। हाँ, जेल की सारी लैंग्वेज, वो एक वखरा जहान है। वो भी आप मुझसे एंड पे डिस्कस कीजिएगा कि वहां की टर्म्स क्या है। मसलन क्या है कुछ? हाँ, यानी वहां पे टर्म्स यूज होती हैं। नाश्ते के लिए आधी रोटी आपको मिलती है, उसे टोकन कहा जाता है। टोकन? टोकन, अच्छा। आधी रोटी होती है वो कटी हुई, सेमी सर्कुलर। हम्म। अच्छा, इसी तरीके से वहां पर यानी अंग्रेजों के जमाने से लैंग्वेज चल रही है ना, सब अच्छा है बोला जाता है, ऑल इज ओके। जब सारी चक्कियां शाम के वक्त बंद कर दी जाती है ना, तो वो फिर जो वहां पर इंतजामिया का हेड होता है, वो सारे अपने सब ऑर्डिनेट से पूछता है कि सब अच्छा कर दिया है? वो कहता है हाँ जी, सब अच्छा हो गया। सब अच्छा हो गया मतलब यह है कि सारे लोगों को हमने चक्कियों में बंद कर दिया और लॉक लगा दिया। फिर उन्होंने फजर के बाद उनको निकालना होता है, मुर्गियों की तरह गिनती पूरी करनी होती है। तो जो बेचारे फजर में उठने के आदी नहीं है, उनको वो फिर जबरदस्ती उठा के बाहर निकालते हैं, और वो बिल्कुल ठीक निकालते हैं कि अंदर कोई बंदा फौज शुदगान में भी शामिल हो सकता है, पता ही ना चले, बाद में पता चले। तो वो एक वखरा जहान है जी। और आप देखें कि जिस पोर्शन में मैं था उसे कहा जाता है सजाए मौत की चक्कियां। आप इमेजिन करें कि खाने वाला आपके लिए खाना लेके आए और वो अनाउंसमेंट कर रहा हो कि सजाए मौत वालों का खाना आ गया है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे यानी एक इस एतबार से हंसी आ रही है कि लोग बाहर बैठ के तो कहते हैं ना कि जी जेल की जिंदगी जो है वो हम गुजार लेंगे जी। बड़े बड़े लोगों ने दावे किए थे, लेकिन बहुत कम लोग हैं। ज्यादातर लोग तो सुलह सफाई करके बाहर निकल आते हैं। जेल की एक अलग से जिंदगी है, उसकी अपनी एक दुनिया है। वहां के रहने वाले लोग जो है ना जी, उनका घर फिर वही बन जाता है। अब मेरी चक्की जो थी अडियाला में, आपने चूंकि मौजूद छेड़ ही लिया, आगे जाने से पहले इसी को कंक्लूड कर लेते हैं। वो 3 चक्कियां थी इकट्ठी। उसमें जो स्टार्ट वाली चक्की थी वो मुझे दी उन्होंने। वैसे उस चक्की में जिसका साइज 10 बाई 12 होता है, और उसके कॉर्नर पे 4 बाई 4 का एक वॉशरूम बना होता है, जिसकी दीवार बमुश्किल 2 फुट होती है। यानी आपको बाकी चक्की के लोग देख लेते हैं जब आप वॉशरूम बैठ रहे होते हैं। उस चक्की में जिसका साइज 10 बाई 12 होता है, 9 लोग रखे जाते हैं। मुश्किल से सिर्फ वो लेटते हैं, रात को करवट भी कोई नहीं ले सकता, करवट ले तो दूसरे पे गिरता है। और चक्कियों में लड़ाई इस पे होती है कि इसका पांव मेरे ऊपर पड़ गया। मुझे बताएं, 9 बंदे जब साथ साथ जुड़े में, और रात को आपको अगर रफा हाजत के लिए उठना है तो कितने लोगों को फलांग के आप जाएंगे, और उसमें जाहिर है पांव भी पड़ जाएगा, और फिर उसके ऊपर लड़ाई झगड़ा भी होगा। और उसी पोर्शन में आपने नहाना धोना भी करना है, उसी पोर्शन के अंदर आपने अपने बर्तन भी धोने हैं। घर में तो किसी ने इमेजिन नहीं किया होता कि उसी टॉयलेट की सीट के ऊपर आपको अपने बर्तन भी धोने पड़े, और सबके सामने, क्योंकि दीवारी उसकी इतनी सी है, सिक्योरिटी की वजह से हम रखा है कि बाहर से नजर आता रहे। इतनी मुश्किल सूरत हाल के अंदर जो बंदा वहां पे जाता है ना, तो वो तो कहता है कि मैं जहन्नम में आ गया हूं। और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौल भी है, इसराइली रवायतों में मिलता है कि दुनिया की जहन्नम जो है वो जेल है, उन्होंने काटी है ना। और वो जेल तो बहुत ही ज्यादा अजियतनाक थी। अब तो उन्होंने पिरामिड्स के बेसमेंट में वो जेल भी दिखा दी है, कई 100 सीढ़ी नीचे जाके, जहां पे सूरज की रोशनी भी नहीं आती थी। यहां तो चले सूरज की रोशनी भी आ रही होती है। तो ये जनाब, हाँ, 10 बाई 12 के अंदर 9 बंदे। आपके पास 3 चक्की? नहीं, मैं एक चक्की में अकेला था। 3 यानी कंबाइंड चक्कियां थी। मेरे साथ वाली चक्की जो थी, वहां पे एक प्रोफेसर साहब थे जो ऑलमोस्ट कोई 8.5 साल से कहते थे। उनको 295A में 10 साल की सजा हुई थी, लिटरेचर के प्रोफेसर थे। और तीसरे वाली जो चक्की थी, उसमें एक क्रिश्चियन बिशप थे, उन्हें सजाए मौत हुई भी थी। लेकिन सजाए मौत चूंकि मौकूफ है यूरोपियन यूनियन के प्रेशर की वजह से, तो आप समझ लें वो उम्र कैद में बीच में थे। उनकी एज उस वक्त 72 ईयर्स हो चुकी थी, और ऑलमोस्ट 13.5 साल से वो वहां पे कैद थे। और उनका जो फैसला था ना, उसमें जज ने लिखा है कि इनसे कोई गुस्ताखी साबित नहीं हुई है, लेकिन पब्लिक प्रेशर की वजह से मैं इनको सजाए मौत देता हूं। अच्छा। और शाम के वक्त आके उस दिन वो उनसे माफी भी मांग के गया कि मैंने आपको गलत सजा दी है। बिशप साहब से? जी, माफी अपनी बीवी समेत आके मांग के गया, जज साहब जी। और अब 13.5 साल बाद उनका इक्वेटल हुआ हाई कोर्ट में। अब जाके उनकी अपील लगी, और रावलपिंडी बेंच ने उनको इक्वेटल दिया। तीसरे दिन वो फौत हो गए। यानी 13.5 साल आपने एक इंसान के छीन लिए। अब क्या रियासत वो 13.5 साल को वापस कर सकती है? और बेगुनाह उन्होंने मेरे सामने फैसला रखा। मैं तो ज्यादा वक्त उनकी चक्की में गुजारता था। जाहिर है कि इस्लाम के नाम के ऊपर धब्बा है इस किस्म के फैसले। तो मैं
اسلام کی وہ پکچر پیش کرنا چاہتا تھا جو ہے. تو میں زیادہ وقت ان کی چکی میں گزارتا تھا ان کی دلجوئی کرنے کے لیے, اور انہوں نے بھی آتے ہی میرے ساتھ بڑا اس نے سلوک کیا. مجھے برتن دھونے کے لیے ایک صابن کی ٹکیا اور ایک انہوں نے برتن دیا, کچھ برتن ساتھ دے دیے, اور بڑے اچھے طریقے سے. پھر ان کے پاس LED بھی لگی ہوئی تھی, اور میں نے آپ کا پروگرام بھی دیکھنا ہوتا تھا, شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام اور کیپٹل ٹاک, یہ تینوں پروگرام میں شوق سے دیکھتا ہوں. اور میری خوش نصیبی تھی کہ جیو آتا تھا, مجھے خطرہ تھا جیو کے ایمان نہ کیا انہوں نے, تو وہ میں پروگرام دیکھ لیتا تھا اور ساتھ ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی تھی. پھر وہ سارا کیس میں نے اسٹڈی کیا. 4.5 سال ٹرائل چلا, سزائے موت ہوئی. پھر اپیل لگنے میں اتنے سال لگ گئے کہ 13.5 سال کے بعد ان کا ایکویٹل ہوا اور 3 دن بعد انہوں نے فوت ہو گئے. تو غموں کی ایک داستان ہے جی. یہاں پہ زیادہ تر جعلی کیسز ہیں. کوئی صحیح بھی ہوں گے, صحیح بھی ہوں تو آپ نے توبہ پیش کرنی ہے, دیٹس آل, ختم کریں. آپ نے جیل بھی کاٹی اور ابھی کہا کہ جیل مشکل ہے, اور واقعی مشکل ہے. بہت بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں کہ کیا فرق پڑے گا جیل جانا پڑے, اور وہ 2-4 دن میں ہی پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جیل نہیں کاٹ پائیں گے, اور وہ کاٹ لیتے ہیں. ویسے ہی بتا رہا تھا. اچھا, آپ آگے نام بھی لیں, مجھے تو کوئی عرض نہیں ہے. آپ جیو میں تو نہیں بیٹھے ہوئے, آپ کینٹین میں بیٹھے ہیں. نہیں میں جیو میں نام لیتا ہوں, یہاں نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے, سنا ہے میں نے کہ آپ کی چکی اور عمران خان صاحب کی چکی کی دیوار ایک تھی. ہاں, بیچ میں ایک دیوار تھی اکٹھی. ان کی چکی نہیں, ان کی چکی ہیں. ان کے پاس 6 چکیاں تھیں. آپ کے پاس بھی تو 3 تھی. 3 نہیں, 3 میں میرے پاس ایک تھی, باقی 2 میں تھے. 3 وہ چکے, اس کے باہر جو واکنگ ایریا ہے نا وہ کمبائنڈ تھا ہمارا, لیکن میرے پاس ایک چکی تھی, ایک پروفیسر صاحب کے پاس اور ایک جو بشپ صاحب, اور ان کے سامنے جو اوپن ایریا ہے نا وہ بھی آلموسٹ سمجھ لیں تقریباً 20 فٹ بائی کوئی 50 فٹ کا ایریا بنتا ہے جو سامنے والا. لیکن اس کے اوپر بھی وہ اسی طریقے سے جیل والی سلاخیں ہوتی ہیں. وہ آپ ایک پنجرے میں ہی ہوتے ہیں, باہر نکل کے آپ کو صرف یہ احساس ہوتا ہے کہ چلے سورج نظر آ گیا, آسمان نظر آ گیا, لیکن وہ جیل کا ہی احساس ہوتا ہے. لیکن یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ آپ کو وہاں پہ واک کرنے کی اجازت ہے. تو یہ بیسیکلی 10 چکیاں اس طرح بنی ہوئی ہیں, اور ان میں 3 ہیں, پھر 4, اور پھر اس کے آخر میں بھی 3, اور ان کے درمیان دیوار ہے. یعنی 3 کے بعد ایک دیوار, پھر 4 کے بعد ایک دیوار, اور بالکل اس کے پرپینڈیکولر 6 چکیاں تھیں خان صاحب کی. اور جو بشپ صاحب کی جو چکی تھی نا, اس کی دیوار آخری دیوار تھی, اس کے پرلی طرف ان کی چکیاں پرپینڈیکولر شروع ہو جاتی تھی, اور بیچ میں ایک دیوار تھی. اور بائی چانس جب خان صاحب ناشتہ کرنے کے لیے آتے تھے, ہمیں نظر تو نہیں آ رہے ہوتے تھے, تو وہ ان کا جو مشقتی ہے نا وہیں پہ وہ ان کے لیے ناشتہ تیار کر رہا ہوتا تھا. ایگزیکٹلی 9 بجے وہ آ جاتے تھے, اور 3 بجے آ کے وہ شام کا کھانا کھاتے تھے. یہ 2 ٹائمنگ ہمیں پتا تھے, اس لیے کہ وہ جب اپنے مشقتی سے تھوڑی بہت کوئی گفتگو کرتے تھے تو ان کی آواز کی بیس بھی ہے, اور ویسے بیچ میں ایک دیوار ہے مشکل سے 10-11 فٹ کی, اور اوپر سے اوپن ہے, تو آواز کبھی کبھار کوئی 2-4 جملے کان میں پڑ جاتے ہیں. کیا 2-4 جملے؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے باپے تھے شاہی کوئی نہیں, یہ وہ کہا کرتے تھے. نہیں ویسے میں ویسے پوچھ رہا ہوں, کوئی ایک آدھ جملہ ایسا. وہ کرکٹ کو ڈسکس کر رہے ہوتے تھے. اچھا, کرکٹ کو, ہاں ظاہر ہے انہوں نے باقی چیزیں تو نہیں ڈسکس کرنی تھی نا, وہ تو ورنہ اگر وہ اس قسم کی کوئی پالیٹکس ڈسکس کرتے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر بات مشقتی سے وہ کرکٹ کے اوپر ڈسکس. اس کا مطلب ہے ان کے یہاں بھی ٹی وی شیوی جو کہا جاتا ہے کہ بند ہو گیا, تو نہیں, ٹی وی ان کے پاس لگا ہوا ہے, اور اخباریں بھی 2 لگی ہوئی ہیں. وہ اس لیے پتا ہے کہ وہ ڈیوٹیز چینج ہوتی رہتی ہے نا, کچھ عرصہ ان کے پاس جس بندے کی ڈیوٹی ہے وہ ادھر بھی آ جاتا ہے, تو کبھی کبھار کوئی بات پتہ چل جاتی ہے. باقی یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ ملاقات کوئی کسی سے کر سکتا ہے, اس طرح کوئی ملاقات نہیں کر سکتا. چاہے آپ کی ایک دیوار ہو, وہ دیوار آپ سمجھ لیں وہ دیوار ایسی دیوار ہے کہ وہ پولیس رات ہے اس کو کراس کرنا, تو آپ دوسری طرف نہیں جا سکتے اس طریقے سے. 6 چکیاں ان کو ملی ہیں, جس طرح ہمارے 3 اکٹھی تھی, ان کو 6 کی 6 ملی ہوئی ہیں. ان میں ایک آدھ میں شاید ان کا مشقتی, باقی میں سامان, اور باقی سامنے ان کو اوپن ایریا بھی ملا ہوا ہے. لیکن ظاہر جیل ہی ہے, تو وہ ناشتہ کرنے اس چکی میں آتے تھے. جو چکی نہیں, وہ اوپن ایریا تھا. اچھا, ہمارا اوپن ایریا, ادھر ان کا اوپن ایریا, وہ آپس میں 90 ڈگری ہے, اور اس میں بھی دیوار ہے. ہاں جی, دیوار ہے, سارے دیوار ہے. اگر گوگل میپ ہو تو میں آپ کو ایگزیکٹلی بعد میں دکھا بھی دوں گا. اچھا, تو اچھا, لیکن سب کو نہیں دکھاؤں گا کیونکہ سیکورٹی ریزن ہو جائے گا. ہاں, اچھا, تو کبھی کبھار یعنی وہ ناشتے کی, اور وہ ناشتے میں ایگزیکٹلی 9 بجے آ جاتے تھے. خوشبوئیں تو آتی ہوں گی آپ جی, بالکل خوشبو, اور یہ جو دیسی گھی اور یہ باتیں ہو رہی ہیں, بالکل یہ تڑکے لگتے تھے اور ہمیں خوشبو آتی تھی. ہم تو جیل کے کھانا کھاتے تھے وہ, اور یہ کوئی ان کے اوپر احسان نہیں ہوا تھا. بی کلاس مجھے بھی اویلیبل ہو سکتی تھی, ظاہر ہے میں نے 19 گریڈ سے ریٹائرمنٹ لی ہوئی ہے, مجھے بھی ایک مشقتی مل سکتا تھا, لیکن سیکورٹی ریزن کی وجہ سے ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے تھے. اگر مجھے ملے تو ایک ایکس پرائم منسٹر کو تو اس سے زیادہ فیسلٹیز ملنی چاہیے, اور وہ ملی ہوئی تھی ان کو. ان کے پاس یعنی وہ چکن وغیرہ ان کو کچا دے دیتے تھے, وہ ان کا مشقتی ان کو بنا دیتا تھا اس طریقے سے. دوپہر کا کھانا وہ 3 بجے کھانے آتے تھے, تو وہ ہمیں پتا, اور یہ ایگزیکٹلی ان کے تھے. لیکن 4 نومبر کے بعد پھر ہم نے ان کی آواز نہیں سنی. 4 نومبر کو, ہاں, وہی میری بات جو پبلک میں مشہور تھی کہ 4 کے بعد شاید ان کو اندر کر دیا.
تو چونکہ میں ٹی وی بھی دیکھ رہا تھا تو مجھے بھی خدشہ پڑا کہ کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے، لیکن پھر وہ وہاں پہ ایک بندہ جو ڈیوٹی پہ تھا، میں نے اس سے پھر ریکویسٹ کی کہ یار مجھے یہ ذرا کنفرم کر کے بتاؤ، تو اس نے کہا نہیں وہ اب دوسری طرف بیٹھتے ہیں کیونکہ دھوپ اس طرف ہوتی ہے، اس لیے وہ ادھر جا کے بیٹھتے ہیں، اچھا اب اس طرف نہیں بیٹھتے. تو وہ پھر کنفرم ہو گیا، بعد میں کنفرم ہو گیا. وہ یہ جو مشہور کیا ہوا نا کہ ان کو جناب وہ باہر نہیں نکلنے دیتے، فجر کے بعد یہ ایس او پی ہے، ہر بندے کی چکی کھلنی ہی کھلنی ہے، اس کو کوئی بند کر ہی نہیں سکتا. جو جیل مینول ہے نا اس کے تحت بھی وہ کھلنی ہے، یعنی چاہے اس نے باہر نکل کے مشقتی سے پولیٹیکل گفتگو بھی کرنی ہے تب بھی وہ چکی ضرور کھلنی ہے، اس کا رائٹ ہے. یہ مسئلہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ باہر گفتگو نہ چاہے، یعنی یہ کوئی سیاست کا ہیڈ کوارٹر نہ بنے. یہ میں ان کی بات کروں. تو یہ دھوپ کی وجہ سے گئے تھے کہ آپ کی وجہ سے دوسری طرف؟ نہیں میں نے تو بات اونچی آواز سے کرنی نہیں ہوتی تھی، نہیں نعرہ مارا ہو شاید. انہوں نے وہ تو میں نے ایک اچھا تو کوئی یعنی کبھی کوئی خاص جملے نہیں، کوئی خاص بس یہی ہاں اگر میں وہاں سے آواز ان کو لگاتا نا تو وہ سن سکتے تھے، لیکن ظاہر ہے یہ ان ایتھیکل ہوتا تو میں نے جیل کا کوئی پرنسپل توڑنا تو نہیں تھا. ہاں ایک دفعہ یہ ہوا کہ میرے آنے سے پہلے وہ جو بشپ صاحب تھے ان کو کافی زیادہ کھانسی لگی ہوئی تھی رات کو، تو وہ رات کو پھر خان صاحب کو آواز آتی تھی، تو وہ انہوں نے بشپ صاحب نے خود بتایا کہ جی آپ کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے میری چکی انہوں نے یہاں سے شفٹ کر دی تھی، کھانسی کی وجہ سے خان صاحب کو رات کو نیند نہیں پڑتی تھی، تو اب میری کھانسی بہتر ہے تو آپ آئے ہیں. تو وہ چکی خالی کروا کے ان کو دوبارہ وہاں پہ شفٹ کر دیا. پھر ہم 3 لوگ تھے، باقی جو ہمارے ساتھ جتنی چکیاں تھی 8 9 لوگ تھے. آپ ذرا امیجن کریں کہ وہ کیا مچھلی بازار بنا ہوتا ہے. اور کبھی کوئی خاص گفتگو آپ نے ان کی نہیں سنی؟ کوئی خاص نہیں خاص بھائی کبھی کوئی اونچی کوئی بات کر کرکٹ کے بارے میں کوئی اس طرح کی گفتگو آ گئی، کوئی اور بات جو یاد آ رہی ہو یا کچھ؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں جو مجھے سنائی دی گئی ہو. اب میں خود سے اگر کوئی سٹوری بنانا چاہوں تو وہ بنا سکتا ہوں، لیکن اللہ سے خوف آتا ہے. بس میں نے اتنی بات سنی. اچھا آپ حافظ آباد جیل پہنچ گئے. حافظ آباد جیل میں کتنے دن رہے؟ وہاں پر میں 31 اگست کو لے گئے اور آلموسٹ کوئی زور کے قریب میں وہاں پہ پہنچ گیا تھا، زور سے پہلے ہی. اس کے بعد 11 ستمبر 9/11 ہمارے ساتھ بھی ہوا نا، 9/11 کو میں پھر وہاں سے نکلا ہوں اور 9/11 کو جیلم لے کے آئے اور یہاں کورٹ پہ پیش کر کے میری کسٹڈی زبردستی حوالے کر دی NCCIA کے. اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے SOP کو فالو کرتے، انہوں نے کہا چونکہ آپ نے کسٹڈی حوالے کی ہے آپ کی انہوں نے پولیس نے، تو اب ہم مجبور ہیں کہ جو پولیس والی FIR ہے اس کے اگینسٹ ہم ایک FIR کاٹیں گے. ورنہ ان کا SOP یہ نہیں ہوتا. SOP یہ ہے کہ وہ 3 دفعہ نوٹس بھیجتے ہیں، بندے کو بلاتے ہیں، تحقیق کرنے کے بعد FIR کٹتی ہے. لیکن جہاں چونکہ یہ لوگ کاٹ چکے تھے اور کسٹڈی حوالے کی تھی اس لیے ان کو مجبوراً FIR کاٹنی پڑی. یہ ان کا آرگومنٹ ہے، باقی لیگل تو ہمارے وکلاء ہی آپ کو بتا سکتے ہیں. تو 11 ستمبر کو میں حافظ آباد سے پہلے جیلم آیا، یہاں عدالت کے سامنے پیش ہو کے پھر کسٹڈی انہوں نے حوالے کرنی تھی NCCIA کے. تو یہاں سیکورٹی میں مجھے پھر NCCIA راولپنڈی کے آفس میں لے گئے، جس آفس کے جتنے اب ٹاپ کے آفیسرز ہیں وہ بھی سارے کے سارے اب سسپینڈ ہوئے ہیں اس آفس کے اندر. 11 ستمبر 2025 کو اور 11 سے لے کر 18 تک میں پھر وہاں پر رہا. 11 کو تو ظاہر کورٹ کے سامنے انہوں نے پیش نہیں کیا، 24 گھنٹے کے اندر پیش کرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے 12 کو پھر کورٹ کے آگے پیش کیا اور ریمانڈ لے لیا. 19 تک کا لیا تھا، 7 دنوں کا. ہاں لیکن سیکورٹی ریزن کی وجہ سے 1 دن پہلے انہوں نے ریمانڈ ختم کر کے مجھے اڈیالہ شفٹ کر دیا. اچھا سر، میں نے سنا ہے کہ آپ پر 295C کا جو پرچہ کٹوانے والا مدعی ہے یہ وہی شخص ہے جو نہ صرف آپ پر پہلے بھی FIR کٹوا چکا ہے، نہ صرف آپ کے والد پر 324 کی FIR کٹوا چکا ہے، بلکہ یہ وہی شخص ہے جس کے پیر نے آپ کے سر کی قیمت بھی 5 لاکھ مقرر کی تھی. تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ پہلے بھی یہ اٹیمپٹ ہو چکی ہے اور یہ اٹیمپٹ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، یہ محض الزام بھی ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے کوئی تحقیق نہیں ہوئی؟ سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے. پھر کیا آپ کو پتا ہے کہ ایسے لوگ ریاست کے لیے بعض اوقات ایسٹ ثابت ہوتے ہیں، اس لیے ادھر آتے پھرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس بار بھی یہی پرچہ کٹوانے والا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست پیچھے تھی. ریاست ظاہر ہے جب ایسے لوگوں کو کھلی چھٹی دے گی تو ہمیں تو یہی وسوسے آئیں گے کہ وہی ان کے پیچھے، یہ ہمیں کنکلوڈ کرنے میں کوئی آگ نہیں ہونی چاہیے. اس وقت بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی، آپ دیکھیں چیف جسٹس کے سر کی قیمت رکھنے کے اوپر ایک بندے کو آپ نے 35 سال کی سزا سنائی ہے. اس سے پہلے تو میرے سر کی قیمت رکھی ہوئی تھی 5 لاکھ. 5 لاکھ. ہم نے اس کے اوپر FIR بھی کٹوائی تھی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے اس حوالے سے. باقی ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے. میں ریاست کو بھی بتا دوں اور اگر ان کے کوئی پالتو ہیں تو ان کو بھی بتا دوں کہ مجھے رتی برابر کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل میں اسی پیشن کے ساتھ اپنے سلوگن کو لے کے چلتا ہوں. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کو نہیں. اور ان میں اگر اس بابے کو شامل کیا جائے جس نے میرے سر کی قیمت رکھی تھی تو دوسرے مصرے کو ماننے کے لیے بھٹی صاحب بھی تیار ہو جائیں گے کہ ہاں اس قسم کے بابے تو شاہی کو نہیں. ہاں نہیں، سر کی قیمتیں تو نہیں رکھی.
اچھا آپ نے ابھی بتایا کہ ایک دن ہی میں پولیس نے آپ کو NCCIA کے حوالے کر دیا اور مقدمہ بھی, نئی FIR بھی, آپ پر پیکا بھی لگ گیا. جی ہاں. کیوں؟ بس یہ تو اب NCCIA والوں کو پوچھنا چاہیے. آپ اتنے مشہور و معروف شخصیت ہیں, اتنے آپ کے فالوورز ہیں, آپ کے ساتھ آپ کو DC آفس لے جایا جاتا ہے, گھر فون کیا جاتا ہے, آپ کو بلایا جاتا ہے, DC آفس لے جایا جاتا ہے, DPO آفس لے جا کر آپ کو ایک پرچے پہ کہا جاتا ہے اندر, پھر وہاں سے جیلم سے پھر حافظ آباد سے جیلم سے اڈیالہ سے پولیس سے FI. یعنی آپ نے کہیں بھی کوئی ریزسٹ نہیں کیا؟ میں نے کیوں ریزسٹ کرنا تھا؟ میں تو اپنے حق کے لیے, جی میں اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد کرتا ہوں, پلس ہم قانوناً معاملات کو لے کے چلتے ہیں. تو ہم نے پھر قانوناً پہلے دن ہمارے وکیل صاحب جو حافظ طاہر ایوبی صاحب ہیں وہ وہاں پہ میرے ساتھ ملاقات کے لیے پہنچ آئے تھے, اور ہم نے قانوناً اس معاملے کو لے کے چلنا تھا, نہ ہم نے کوئی روڈ بلاک کرنی تھی, کیونکہ ان چیزوں کو میں غلط سمجھتا ہوں. دیکھیں, جن تنظیموں سے میرا شروع سے اختلاف ہے کہ وہ ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, ان پہ مقدمات بناتے ہیں اور ریاست کو تنگ کرتے ہیں روڈز بلاک کر کے, دھرنے دے کے. 2017 کے آپ کو دھرنے پتہ ہے, ختم نبوت کے نام کے اوپر گالیاں نکالی گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس وقت ہماری ریاست ان کے پیچھے تھی. اور آج ریاست جو ہے آج بھی ان کے پیچھے ہے, لیکن اب دوسرے والی پیچھے ہے. پہلے پشپرائی پہ تھی, اب وہ آگے بھاگ رہے ہیں اور ریاست پیچھے جا رہی ہے. وہ اڈیالہ سے بیل لے کے نکلتے ہیں تو باہر ڈالا کھڑا ہوتا ہے, دوبارہ اگلے مقدمے میں اندر چلے جاتے ہیں. تو ریاست کو دیکھنا چاہیے کہ آپ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں کہ آپ کو اپنے گناہ دھونے کے لیے پھر اتنی زیادہ ایفرٹ بعد میں پٹ کرنی پڑے کہ پولیس والوں کو شہادتیں دینی پڑے. اور عام لوگ تو ویسے ہی شہادتیں دے رہے ہیں, اتنے عرصے سے دے رہے ہیں اور تکلیف کاٹ رہے ہیں, لیکن ریاستی اداروں کو تو دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ ہمارے گاٹے فٹ ہوں گے. تو ہم نے قانونی راستہ اختیار کیا, اور کوئی اور طریقے کو چونکہ میں غلط سمجھتا ہوں, اس لیے میں نے اپنے لوگوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ آپ نے کوئی ایسا کام اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. لیکن میں حیران اس بات پہ بھی ہوں کہ آپ جب FIA کی تحویل میں تھے تب 2.5 ہفتوں کے بعد پہلی دفعہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کے والد آپ سے ملے. ہاں جی, وہ اڈیالہ میں ملے تھے. اڈیالہ میں, یعنی 2.5 ہفتوں کے بعد ملاقات. تو فیملی بھی نہیں مل پا رہی, اور کیا مطلب کیا ہے؟ حوالات میں تو مل سکتی تھی فیملی, میں نے خود ہی منع کیا تھا. اچھا, خود میرے اپنے ٹیم ممبرس تو ملے تھے مجھ سے آ کے, اچھا, اور وکیل صاحب بھی ملے تھے. فیملی کو میں نے منع کیا تھا کہ آپ نے یہاں نہیں آنا. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس ماحول کو آبزرو کریں اور پوری زندگی کے لیے ان کے دماغ کے اوپر ایک چیز نقش ہو جائے. اور یہ اڈیالہ میں بھی جو میرے والد صاحب یا میرے بیٹے ملنے کے لیے آئے, تو یہ میرے منع کرنے کے باوجود ملنے کے لیے آئے. مجھے ایک دن پہلے سپرنٹینڈنٹ صاحب نے بتایا تھا اس طرح ملنا چاہتے ہیں, تو وہ میں نے کہا جن کو منع کر دیں, اور ایک دن بعد انہوں نے مجھے بلوا کے ملاقات کروا دی. میں نے کہا میں نے تو منع کیا تھا. انہوں نے کہا نہیں جی ملاقات کر. اچھا, وہ کہ معاملہ عدالت میں زیادہ بات نہیں کروں گا, مگر مجھے آج تک جیسے یہ سمجھ نہیں آئی کہ NCCIA والے یا FIA والے کیوں اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس پہنچے. ویسے ہی مجھے آج تک یہ سمجھ بھی نہیں آئی کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے فتویٰ کیسے دے دیا. اور فتویٰ بھی یہ کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا میں پڑھ رہا ہوں ایک پیرا, کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے 24 ستمبر کے ضمنی ایجنڈا آئٹم نمبر 2 پر بحث کرتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا خلاف FIR کے حوالے سے NCCIA کے راولپنڈی کے مراسلے پر غور کیا. شرعی اصول و ضوابط کی وضاحت اور تفصیلی غور و فکر کے بعد کونسل نے ابتدائی طور پر درج ذیل فیصلہ کیا. انجینئر محمد علی مرزا فساد فی الارض پھیلانے کے باعث بنے. آپ نے نہ صرف توہین رسالت بلکہ توہین قرآن کے بھی مرتکب ہوئے. آپ پر توہین قرآن کی دفعات بھی شامل کی جائیں. اور NCCI افسر نے بھی جانبداری کا مظاہرہ کیا, ایک سائیڈ کا یعنی آپ کی طرف کا پیش کیا سارا کچھ اور دوسری طرف کا نہیں پیش کیا. اور پاکستان کی مسیح برادری کو بھی مراسلہ بھیجا جائے گا اور تحریر طور پر ان کی رائے بھی لی جائے گی. تو اب گو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ہے, زیادہ بات نہیں کی جا سکتی, لیکن کیوں گئے NCCI والے؟ یہ پریکٹس ہے روٹین کی, اور وہاں سے فتوے پہلے بھی دیے جا چکے ہیں. یہ پہلا کیس ہے میرا. جب وہ بھیج رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا بھی ان کو بھیج رہے ہو, وہاں تو مولوی بیٹھے ہوئے, وہ تو مجھے شکار کریں گے. میں کہوں گا نا ایک خدا ہے, وہ کہیں گے 2 ہیں. اس لیول پہ اتریں گے. بالکل نعوذ باللہ. یہ دیکھیں نا, یہ اترے نا اس میں. یہ اگر میں اس کا پوسٹ مارٹم کروں, یقین کرے ویسے تو اب ان کی عزت ہی کوئی نہیں رہی ہے معاشرے میں. آپ کو میں ایک جملے میں صرف بتاؤں کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہوا, اس لیے کہ ان کی منجی ٹھکے, کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صرف گلی محلے کے مولوی اور مفتی جو ہے نا وہ علم سے پیدل نہیں ہے, بلکہ آپ کے آئینی اداروں میں بیٹھے ہوئے بھی جو سو کارڈ علماء ہیں وہ بھی بیچارے علم کی آئین سے بھی واقف نہیں ہے. ان کی منجی ٹھکنی تھی اور عوام کے سامنے ان کی اصلیت آنی تھی. اس نظراتی کونسل کو جب یہ بھیج رہے تھے تو میں نے جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھے ان کو کہا کہ آپ ان کو نہ بھیجیں, کیا پریسیڈنٹ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ اب ہم نے آپ سے یہ آغاز کرنے لگے. ماشاءاللہ. ہاں, یہ انہوں نے خود بول کے کہا. بلکہ انہوں نے کہا کہ جو آپ بھی بیان لکھ رہے ہیں اس میں بھی آپ سجیسٹ کریں کہ آپ کو جو ہے ان کے سامنے پیش کیا جائے. میں نے کہا اگر یہ آپ ایز اے رول کرنا چاہ رہے ہیں تو میں تیار ہوں کہ میں ان کے سامنے بیٹھتا ہوں,
اور وہ بھی اپنے دلائل رکھیں, میں بھی اپنے دلائل رکھوں گا, اور انویسٹیگیشن آفیسر آپ ہیں, ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کوئی فتویٰ جاری کرنے کی, وہ تو جسٹ مشورہ دے سکتے ہیں, وہ بھی کسی ادارے کو نہیں, اگر صدر پاکستان یا پارلیمنٹ ان سے مانگے گی وہ بھی مشورہ, یا گورنر. اور اللہ کے فضل سے آج تک جب بھی انہوں نے مشورہ دیا ہے تو اس کے بعد کیا ہوا ان کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے, تو ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے ان کا ماضی کیا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں اس کا فائدہ ہوگا, میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے اس میں لکھ دیا کہ آپ نے مجھے ان کے سامنے بٹھانا ہے, اور میں نے ان کا پیپر بھی آؤٹ کر دیا نظر آتی کونسل کو, مجھے پتا تھا قرآن و سنت سے ان کا کوئی شغف نہیں ہے. میں نے اپنے سارے دلائل 4 صفحوں پہ جو وہ لیٹر گیا ہے اس کی ہیڈنگ یہ ہے کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا کو موقع دے کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے اپنے یہ دلائل رکھے اور آپ اس کو کاؤنٹر کریں. وہ دلائل بھی لکھ دیے, اس میں میں نے کرسچنز کی بکس کے حوالے, کرسچنز کے اسکالرز کی ویڈیوز کے لنک, مسلمانوں کی کتابوں کے حوالے اور مسلمانوں کے اسکالرز کی ویڈیوز کے لنک یہ بھی ڈال دیے کہ تیاری بھی کر لیں یہ سارے مولوی مل کے وہاں پہ جو 20 بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ انہوں نے بلائے بغیر ون سائڈ فیصلہ سنا دینا ہے, حالانکہ فیصلہ سنانے کے وہ اختیار نہیں تھا ان کے پاس, وہ تو صرف سجیسٹ کر سکتے تھے. اب وہ آیا تو اب NCCI والوں کے بھی ہاتھ پاؤں بھول گئے کہ یار یہ کیا انہوں نے حرکت کی, ہم نے تو ان سے یہ چیز مانگی نہیں تھی, ہم نے تو کہا تھا کہ اس بندے کو بلائیں اور سامنے بیٹھ کے بات کی جائے. اور ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, یہ تو انویسٹیگیشن آفیسر نے دیکھنا تھا. تو یہ یہاں سے انہوں نے ایک موقع غنیمت جانا اور اس کو اس طریقے سے بولڈ کرنے کی کوشش کی, اور دیکھیں کتنا ظلم کیا. وہ کہتے ہیں مسیحی برادری کا دل دھو گیا ہے پورے ملک کے اندر اس وقت بقول کرسچنز کے. وہ بشپ صاحب تو میرے ساتھ تھے وہاں پہ, پروٹیسٹنٹ بشپ 13.5 سال سے, اور وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. شہباز بھٹی جو منسٹر ہوا کرتے تھے وہ ان کے بڑے بھائی ہیں جن کا مرڈر ہوا تھا 295C کے چکر میں. جی جی, یہ ان کے بڑے بھائی تھے ظفر بھٹی صاحب. تو وہ بڑے حیران ہوئے, انہوں نے کہا یار جو آپ نے بیان کیا یہ تو ہمارا عقیدہ ہے, اور اس عقیدے کی وجہ سے آپ ہم پہ توہین مذہب کیسے لگا سکتے ہیں. میں نے کہا ہم تو نہیں لگا رہے, آپ کا رائٹ ہے آپ عقیدہ رکھیں. ان کا آپ پہ کیسے لگا دی, یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. اس اعتبار سے تو آپ بھی توہین عیسیٰ کر رہے ہیں کیونکہ ہم جیزس کرائسٹ کو خدا مانتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ وہ کھانا کھانے کے محتاج تھے, سورۃ المائدہ آیت نمبر 75. تو آپ نے بھی تو خدا کو کھانے کا محتاج بتا دیا, آپ گستاخ عیسیٰ ہیں. تو کیا ہم آپ کے اوپر پرچہ کٹوانا شروع کریں گے؟ آپ اپنا عقیدہ رکھیں, ہم اپنا عقیدہ رکھتے ہیں. تو ان کو پتا تھا کہ جو میں نے بیان کیا یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے. وہاں پہ اور بشپ بھی ان سے ملنے کے لیے آتے تھے, اور وہ یقین کریں مجھ سے ملاقات کے لیے وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے رسپیکٹ میں کہ سر آپ ہمیشہ جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی کے لیے اور مائنورٹیز کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, تو آپ کے ساتھ انہوں نے یہ کیا. ان کو پورے ملک میں ایک بھی بشپ نہیں ملا, ایسا ایک پریسٹ نہیں ملا کرسچن جس نے میرے خلاف FIR کٹوائی ہوئی انجینئر نے جو ہمارا عقیدہ بیان کیا ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اتنی غیرت ان میں بھی تھی. باقی کوئی اکا دکا اپنے طور پہ بات کرنے لانا بات ہے, کوئی لکھ کے یہ فتویٰ دے کہ ان کا عقیدہ نہیں, ان کو پتا ہے. ہمارے وکیل صاحب نے جسٹس صداقت علی خان صاحب کی عدالت میں 20 ریفرنسز پیش کیے کرسچنز کی بک سے, اور اوریجنل بکس منگوائی, وہ کتنا اس پہ خرچہ ہوا, اور 15 ریفرنسز مسلمان سکولرز کی کتابوں سے دیے, اور ویڈیوز تو علیحدہ سے موجود ہیں. اس کے بعد یہ سارے معاملات ہم نے قانوناً ان کو سیٹل ڈاؤن کیا. تو یہ جو نظر آتی کونسل ہے, آپ اگر مجھ سے بار بار پوچھیں گے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا, تو اس لیے کیا کہ اپنی مرضی ٹھکوا لیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے خاتمے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ رکھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ابابیل کے ذریعے ابرا کے ہاتھیوں کو ہلاک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کے ذریعے جس کی زبان میں لکنت تھی, موسیٰ علیہ السلام, فرعون کی 300 سال کی حکومت کو ختم کروا دیتا ہے. تو دیکھیں اگر ان کے پاس کوئی ایک ادارہ بچا تھا جس میں ان کی تنخواہیں لگی ہوئی تھی, اس کی بھی عزت کیا ہے, اور کچھ تھوڑی بہت عزت بچ گئی تھی, تو پچھلے دنوں جو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے اور ہمارے آرمی چیف صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر ننگا جھوٹ بولا, کیونکہ جو کچھ وہ بول رہے تھے نا وہ ان کے عقیدے نہیں ہے. عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو پرائم منسٹر صاحب نے بیان کیا کہ جید علماء کا کام ہے کہ بتائیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو, اور آپ میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. پھر انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں اور لوگ ہیں, تو پرائم منسٹر صاحب کو نہیں پتا یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی اور ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی تھوڑی بہت اگر ان کی بچ گئی تھی تو اس کے بعد ان کی افزائی فرما دی. اچھا, آپ نے کہا کہ 20 علماء میں سے, اسلامی نجاتی کونسل میں 20 علماء میں سے 17 علماء اس فتوے کے حق میں نہیں تھے, صرف 3 علماء نے یہ فتویٰ جاری کروایا. آپ کو کیسے یہ معلوم ہوا؟ جس ذرائع کے ذریعے پتہ چل گیا نا, ہم رابطے میں تھے, اندر جو بندے بیٹھے ہیں. مثلا میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ اہل تشیع جتنے ممبرز تھے نا وہ اس حق میں نہیں تھے, کیونکہ وہ تو انہیں مذہب کے ڈھسے میں, وہ تو ان قوانین کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اپنی ریزرویشن رکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں انہوں نے گستاخ صحابہ کی جو سزا بڑھانے کی کوشش کی, اور وہ صدر پاکستان کے پاس کئی سالوں سے سگنیچر کے لیے پڑی ہوئی ہے. تو میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ گستاخ کی ڈیفینیشن آپ بتائیں نا کیا ہے. آپ کے نزدیک وہ گستاخی ہے, ہمارے نزدیک وہ عقیدہ ہے, آپ کیسے اس کو فرق کریں گے؟ اسی طریقے سے ہمارے نزدیک جو عقیدہ ہے اہل تشیع کے نزدیک وہ گستاخی ہے, پھر کیا کریں گے؟
تو اہل تشیع تو بالکل ایگری نہیں تھے, دیوبند بھی ایگری نہیں تھے, صرف بریلوی مکتب کے جو اس وقت چیئرمین تھے اور ساتھ ایک وہ جو بھائی صاحب جن کی آج کل کافی زیادہ یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ ہو رہی ہے, وہ کرتا تھکتا تھے بین. تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اپنا انجام دکھا دیا. اچھا, جو میرے پاس ہے اس وقت جو اسلامی نظریاتی کونسل کا فتویٰ, اس پہ تو 20 لوگوں کے دستخط ہیں. جی وہ تو سگنیچر کرتے ہیں نا, جو اینڈ پہ حاضری ہوتی ہے نا, بس اس میں بعد وہ جو ایک آپ کو پتا یہاں پہ بھی ایک ڈکٹیٹرشپ اس حوالے سے چل رہی ہے نا, تو اس چکر میں یہ 20 لوگوں نے جو سگنیچر کیے نا, اگر ان 20 لوگوں کو ان میں سے جو میں بندے آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ ان علماء سے کہیں نا کہ اللہ آ کے بیان دیں, تو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. جن علماء نے ان کو نامینیٹ کیا ہے نا, امین شہیدی صاحب, جواد نقوی صاحب, جو اہل تشیع کے بڑے علماء ہیں, انہوں نے ویڈیو میں آ کے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بتایا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو ہے وہی غلط کام کیا. اچھا سر, جو آپ کہہ رہے ہیں, چلو میں اگر میں وہی مان لیتا ہوں کہ 17 حق میں نہیں تھے, 3 حق میں تھے, تینوں نے 17 کو دباؤ ڈالا اور ایک فتویٰ جاری کروا دیا. اس سے تو معاملہ اور بڑا سنگین نہیں ہو جاتا کہ مطلب معاملہ توہین رسالت کا ہو, اتنا حساس معاملہ ہو, زندگی موت کا معاملہ ہو, علماء بیٹھے ہوں ایک, اور تو میں کیا سمجھوں کہ 3 علماء اٹھے, انہوں نے دباؤ ڈال کر انہوں نے سائن کروا لیے, اور 17 حق میں نہیں تھے اور انہوں نے فتویٰ جاری کروا دیا. مطلب اتنا بڑا فورم, اتنے بڑے علماء, اور اس طرح کی. یہ سر بتائیں, انہوں نے اپنی پوری زندگی میں جو اسلامک سو کالڈ نظر آتی کونسل ہے, انہوں نے کون سا خیر کا کام کیا؟ یہ تو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب سے یہ بنی ہے انہوں نے کوئی خیر کا کام ان کے حصے میں نہیں آیا. کوئی ایک کام بتا دیں جو انہوں نے خیر کا کوئی کام کیا ہو. یہ تو بس بیٹھتے ہیں اور اپنے معاملات لے کے اٹھ جاتے ہیں, لوگوں کی لائف بن رہے. سر میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ پہلا یہ ٹرینڈ بنا, پہلی مرتبہ ہوا کہ NCCI والے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس پہنچے, اور پہلی مرتبہ اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک اپنے ہی مذہبی عالم جو رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے ان کے خلاف فتویٰ دے دیا, اور بلکہ کہا کہ کچھ دفعات اور شامل کریں. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ 17 حق میں نہیں تھے, تو 17 وہ اتنے چپ تھے کہ وہ 3 ان پر بھاری ہو گئے. کیوں؟ بات یہ ہے کہ اپنی پوسٹ کے لیے, جی سیدھی سی بات ہے, نمازے میں لوگ ہیں نا سر, اگر ان کو آخرت کی فکر ہوتا ہے یہ حرکت نہ کرتے. مجرم ہیں وہ 17 بھی مجرم ہیں. اور اس سے اگلی بات, اگر یہ 20 کے 20 بھی میرے خلاف فتویٰ دے دیتے تو بات یہ ہے کہ علمی گراؤنڈز پہ بات ہونی, ان کے اندر اخلاقی جرات ہونی چاہیے تھی نا, کہ یہ کہتے ہیں جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, یہ اسٹیٹمنٹ, یہ عقیدہ کرسچنز کے ہاں نہیں پایا جاتا. آپ اس کس بات پہ قائم ہے کہ 17 آپ کے حق میں تھے, 3 خلاف تھے, کہ سارے ہی آپ کے خلاف تھے؟ نہیں, آپ تو پریکٹیکلی تو سارے خلاف ہو گئے نا جب انہوں نے سگنیچر کر دیے. آپ کو کس ذرائع سے پتا چلا تھا کہ 17 آپ کے؟ سر اندر سے خبر ہے مجھے, تو اس سے بھی آگے بات پتا ہے کہ جب مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر مشکل وقت آیا تھا تو ان کے بڑوں نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ ہمارے حق میں بھی کوئی فتویٰ دے, تو وہ کہہ رہے تھے اگر ہماری طرف آئے گا تو ہم نہیں حق میں فتویٰ دیں گے, خلاف ہی دیں گے. تو اس کا مطلب ہے 3 17 پہ بھاری ہو گئے. نہیں, یہ 20 کے 20 ہی جو ہے نا, 20 کے 20 ان کو علم کی کوئی ہوا نہیں لگی ہوئی. ہونا ہی چاہیے. دیکھیں ایک بندے کی اسٹیٹمنٹ سامنے, اسلامی نظریاتی کونسل اتنا بڑا فورم ہے, آپ 20 علماء کو کہہ رہے ہیں ان کو سرکار ہم علم کی ہوا نہیں تو لگی. ان کے بڑوں کا لیول ہی بتا رہے ہیں. آپ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے ہیڈ جو ہے راغب نعیمی صاحب ہے نا. جی سر, آپ چیئرمین ہیں. دیکھیں ان کے باپ دادا کو دیکھیں, ان کی کتنی کنٹریبیوشن ہے اس ریاست کے لیے, خود کچھ حملوں کے خلاف انہوں نے فتوے دیے. اور میں راغب نعیمی صاحب سے بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ اس قسم کی کوئی حرکت کریں گے, کیونکہ میں سمجھ رہا تھا یہ اپنے باپ دادا کی لیگیسی کو لے کے چلیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ تب کہ اپنے پیچھے ان کے بھی پیچھے جو بڑے ہیں ان کے معاملہ 295C کا ہے, اور سر 295C کا نہیں ہے, ایک عالم کا معاملہ ہے. سرکار معاملہ ہے انسان کا معاملہ ہے ان کے فرقوں کی میت کا. سر فرقے کیسے, اوپر تو اللہ رسول اور قرآن ہے نا, فرقے تو نیچے ہیں. یہ تو عام بندے کے لیے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ عام بندہ میت کی چرپائی کو مسجد میں دیکھ کے ڈر جاتا ہے, اور مسجد کا مولوی اسی چرپائی کے اوپر ایک اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ منہ کالا کر لیتا ہے. تو اب آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ ہم تو یار اس کو رات کے اندھیرے میں چرپائی کو مسجد میں پڑا ہوا دیکھ کے ڈر جاتے ہیں, تو مولوی یہ کیسے کر لیتا ہے؟ مولوی کس طرح چندے میں سے چوری کر لیتا ہے؟ بات یہ ہے کہ نفس تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے نا, تو نفس جو ہے وہ غالب, مطلب 17 پہ غالب آ گئے. جی میں یہ کہتا ہوں کہ 20 کے 20 اس میں مجرم ہے, سائن کرنے کے بعد تو مجرم بن گئے نا. وہ مجھ سے کوئی گن پوائنٹ پہ بھی کسی مسلمان کے اوپر کوئی فتویٰ لگوا کے بتائے, ہم کبھی بھی نہیں لگائیں گے. چلو اللہ سے ڈرتے ہیں. چلو اچھا, اور میں اس بات کو کنکلوڈ کر لوں کہ یہ جو میں نے کرسچنس کا عقیدہ پیش کیا, ہونا تو چاہیے تھا کہ اس میں لکھتے کہ یہ جو عقیدہ بیان کر رہا ہے یہ کسی کا نہیں ہے. ہم نے چھان بین کر لیا. وہ کہتے ہیں ہم مراسلہ لکھیں گے. مراسلے کا جواب آیا آج تک؟ کبھی بھی نہیں دیں گے. جس نے یہ جواب دیا تو وہ اپنی کمیونٹی میں گیا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کسی مسلمان کو مراسلہ لکھا جائے کہ بتائیں کہ کیا آپ نبی اسلام کے بعد ختم نبوت ہونے کے بعد بھی کسی نبی کے آنے کے قائل ہیں, تو کون مسلمان یہ کہے گا کہ ہم نبی کے آنے کے قائل ہیں؟ ٹھیک ہے, وہ جان دا بیپٹسٹ سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو علیہ السلام ان کو آخری پیغمبر مانتے ہیں.
जीसस क्राइस्ट को तो पैगंबर नहीं ना मानते, उनको तो खुदा मानते हैं, वो आखिरी पैगंबर मानते हैं उनको, उनके बाद वो किसी को पैगंबर नहीं मानते, और वो क्या कहते हैं वो उनकी किताबों में लिखा हुआ है। इसीलिए आज तक किसी का कोई इस एतबार से इनके पास मरासले का जवाब नहीं आया, इन्होंने पता नहीं भेजा भी होगा कि नहीं भेजा, जवाब नहीं आएगा, और मैं आपको प्रेडिक्ट करूं कभी भी नहीं आएगा। कोई क्रिश्चियन डोमिनेंट बिशप सामने आके इस अकीदे का इनकार नहीं करेगा। इसमें बात यह होनी चाहिए थी कि इंजीनियर साहब ने ये बात करके क्रिश्चियंस को वल्नरेबल कर दिया, ये इतराज हो सकता था, और वल्नरेबल नहीं किया, उनको भी पता है वल्नरेबल नहीं किया। हम तो इस्लाम की टॉलरेंस बता रहे थे कि इस्लाम इसके बावजूद क्रिश्चियन औरत के साथ निकाह की इजाजत देता है। अगरचे नबी इस्लाम ने गज़वा तबूक क्रिश्चियंस के खिलाफ लड़ने के लिए गए थे, वो तो हो नहीं सकी। उसके बाद जंग यरमूक सैयदना उमर के दौर में क्रिश्चियन के खिलाफ हुई। उसके बाद कई सौ साल तक सलीबी जंगें होती रही। वो इसलिए होती रही कि वो नबी इस्लाम को पैगंबर मानते थे, अगर मानते होते तो झगड़ा खत्म हो जाता। आज ये लोग कह रहे हैं जो मानते हैं, नासिर मदनी साहब हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, अहले हदीस आलिम हैं, उनको भी इन्होंने जोर लगाया कि आप इंजीनियर के खिलाफ जो है वो फतवा दें। उन्होंने कहा आप उन्हें किसी क्रिश्चियन बिशप से ये फतवा लेके दे दें कि वो नबी इस्लाम को पैगंबर मानते हैं, तो मैं अगले दिन बयान जारी कर दूंगा और 1 करोड़ रुपया भी दूंगा। और टाइम क्या बता के इनको पता था, मान तुम तालमून की जानते तो थे, इनको पता था जो कुछ इंजीनियर साहब बयान कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, अगर मेरा अकीदा वो होता तो फिर मेरे ऊपर तो ही लगती, मैं तो किसी का अकीदा कोट कर रहा हूं। और मैं आपको बताऊं, कुरान पाक में सूरतुल फुरकान में नबी इस्लाम के बारे में आया है कि ये काफिर कहते हैं कि ये जादूगर है, इस पर जादू हुआ है, ये अगले लोगों की कहानियां बयान करता है, इससे परेशान ख्वाब आते हैं। सूरतुल अंबिया में है, हत्ता कि सूरतुल मुनाफिकून में आया कि अब्दुल्ला इब्न उबई ने कहा कि मैं सबसे इज्जत वाला शख्स जब मदीने में दाखिल होऊंगा तो मदीने के सब इंसान को वहां से निकाल दूंगा। इतने सख्त अल्फाज नबी इस्लाम के लिए इस्तेमाल किए, कुरान में कोट हुए। अब ये अगर कोई जुमले कोट करेगा तो क्या कुरान पाक में 295 लगाएगा जब आप कुफर का अकीदा बयान कर रहे हैं? और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने तो बकायदा इसके ऊपर पूरी एक किताब लिखी। उन्होंने कहा कि ये सारी बातें अगर हम बयान नहीं करेंगे तो मुस्तशरिकीन, जो यूरोप में रहने वाले ऐसे लोग जो मशरिक के मज़ाहब के ऊपर, फलसफे के ऊपर डिस्कशन करते हैं, उन्हें मुस्तशरिकीन कहा जाता है। उनके इतराजात के जवाब कैसे देंगे जब तक हम वो इतराजात नकल नहीं करेंगे? और ये अल्लाह की सुन्नत है उन इतराजात को नकल करके उसका जवाब देना। तो हम जो जवाब देने वाले एंड के ऊपर बैठे हुए हैं और फिर हम ये सारी चीजें बयान कर रहे हैं, इस तरीके से अगर पकड़ना शुरू करेंगे, मैं आपको बताऊं इनके उलमा जो है ना, जिन बुजुर्गों के साथ अपने फिरकों को मंसूब किए हैं, उन्होंने तो डायरेक्ट ये बातें की हुई हैं। मसलन रागिब नईमी साहब को मैं सिर्फ एक हवाला दूंगा उनके लिए, उनके पूरे फिरके के लिए जो करोड़ों में है, कि अहमद बरेलवी साहब अल मुतवफ़ा 1921 ईस्वी बामुताबिक 1340 हिजरी, आज चल रहा है दिसंबर 2025 बामुताबिक 1447 हिजरी, मुश्किल से 100 साल हुए आला हज़रत को फौत हुए थे। उनके फतवे बरेली से भी प्रिंट हो रहे हैं और यहां पे बाबा जानी भी उसे प्रिंट करवाते हैं। उन्होंने सुबहान अस्सुबूह किताब लिखी है और फतावा रज़विया में देवबंद और अहले हदीस का रद्द करते हुए दोनों को कंबाइंड वहाबी का है, और डायरेक्ट कहा कि वहाबियों का खुदा। उसके बाद गालियां निकालनी शुरू कर दी। कौन कौन सी गाली निकाली? चोर, जिनाकार, और दुनिया जान की कोई गाली कोई एक बाजारी आदमी दे सकता है ना, वो सारी गालियां लिखी और कहा वाबियों का खुदा ये है, वाबियों का खुदा ये है, वाबियों का खुदा ये है। डायरेक्ट कहा, ये नहीं कहा कि काफिर कहते हैं वाबियों का खुदा ये है, खुद उन्होंने वाबियों के खुदा को गाली दी। ये एक हवाला मैं दे रहा हूं, मैं तो अंबार लगा सकता हूं हवालों के, एक दे रहा हूं, और इनकी पूरी जुर्रियत को चैलेंज है कि बताएं इसके ऊपर 295 A B C तीनों नहीं लगती है, जो डायरेक्ट गाली निकाल रहा है। तो हो सकता है किताब बदल गई हो सकता है किताब का हवाला बदल गया हो। जनाब आप किताब, आप तो बुजुर्ग बदल ली है इन्होंने। हमने जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी से रफुल यदैन साबित किया रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त गुनियत तालिबीन से, तो इन्होंने कहा गुनियत तालिबीन वाले अब्दुल कादिर जिलानी और हैं, हमारे अब्दुल कादिर जिलानी और हैं। इन्होंने तो हमारे डर से अपना बाबा ही बदल लिया है। पहले किताबें बदलती थी, बाबा भी बदलने शुरू कर दिए। अच्छा सर, इस्लामी नजाती काउंसिल से आगे हैं। एक दिन हम सुनते हैं कि एक पंजाब का सरकारी इदारा है कुरान बोर्ड, वो भी फतवा दे देता है कि हम समझते रहे कि ये कुरान बोर्ड तो कुरान पाक की अशात का इदारा है जी, लेकिन फतवा आ गया वहां से भी कि आप बदतरीन गुस्ताख हैं और फसाद फिल अर्ज़ के मुर्तकिब भी हुए हैं। ये क्यों और कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि इनके फिरकों की मंडी मैंने ठोकी हुई थी। इनमें जो एक मेन बंदा वही है कि जिसने प्राइम मिनिस्टर के सामने तकरीर की और सबसे ज्यादा जिल्लत कमाई उसने। वो एक टीवी प्रोग्राम में फिरका वारियत के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और वो बड़े अपने आप को चैंपियन बना के पेश कर रहे थे कि पैगाम पाकिस्तान जो है ना वो मैंने लिखवाया है। तो मैंने कहा उसमें ये जुमला लिखा हुआ है कि तमाम फिरकों को चंदा देना जायज है, तमाम के पीछे नमाज पढ़ना जायज है, और एक दूसरे की मस्जिद में जाके आप इमामों के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, एक दूसरे से निकाह भी कर सकते हैं। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और शिया कहते हैं जी ये तो नहीं लिखा हुआ। तो मैंने कहा पैगाम पाकिस्तान में कुछ भी नहीं लिखा हुआ अगर ये नहीं लिखा हुआ। और देखें मेरी कलामत जाहिर हुई है, प्राइम मिनिस्टर ने सेम यही तकरीर कर दी है। प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी तकरीर जो है पैगाम पाकिस्तान में दाखिल करवाएं। मैं देखता हूं कौन मौलवी साइन करता है। मैं दाढ़ी पे हाथ फेर के कह रहा हूं कोई मौलवी साइन नहीं करेगा, क्योंकि इनके बड़ों ने लिखा हुआ है
احمد صاحب بریلوی صاحب کو ہم راغب نعیمی صاحب کے بزرگ کو ڈسکس کریں گے. انہوں نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ جو بریلوی کے سوا فرقے ہیں جتنے دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور قادیانی کافروں کو اس کے ساتھ ذکر کیا، یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے ذبیحہ مردار رہے گا. یہ سب کے سب مرتد اور واجب القتل ہے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جس کے اوپر پورا فرقہ کھڑا ہے. اور باپا جانی جن کو ہماری بھولی بالی ایجنسیاں انورٹڈ کاما میں ہر سال امن کا پرائز دیتی ہیں پاکستان میں، یہ ان کے مکتبے سے کتاب پرنٹ ہو رہی ہے. اب اگر میں ان کاموں پہ آ رہا ہوں تو باپا جانی کو بھی میں توہین مذہب میں اندر کروا سکتا ہوں، لیکن ہم یہ توہین کھیلنا نہیں چاہتے. اور ملفوظات اعلیٰ حضرت بھی پرنٹ کر رہے ہیں، ان کے اپنے بیٹے نے جمع کیا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے، جب ان سے پوچھا گیا اعلیٰ حضرت سے کہ بتائیں کہ بھابھیوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کہتے ہیں ان کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی، نہ ان کی نماز ہے، نہ جماعت ہے. ان کی مسجد میں الگ سے پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں، کافر کہا ڈائریکٹ دیوبند کو، اہل حدیث کو. اندازہ کریں یہ لوگ وہ ہیں اور آج یہ ہمیں آ کے مشورے دے رہے ہیں. تو قرآن بورڈ جو ہے نا اس میں ایک بندہ وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس سے جب یہ بات کی تو اس نے خار اپنے دل میں رکھی تھی. اب اس کے بعد جب موقع ہے تو اس نے اپنی وہ نکال دی. حالانکہ ان کا کام یہ ہے کہ صرف زبر زیر چیک کریں، یہ ترجمہ چیک بھی نہیں کر سکتے. الٹا ایک بات بیان کرنے کے اوپر فتویٰ دینا تو دور کی بات، ان کے پاس یہ بھی اتھارٹی نہیں کہ ترجمہ چیک کر سکیں. یہ صرف قرآن کے عربی ٹیکسٹ کو چیک کر سکتے ہیں، اور ترجمہ پہ آئے نا تو یہ ساروں کے ترجمے فارغ ہو جائیں گے جو قرآن میں انہوں نے تعریف کی ہوئی ہے. اچھا سر، جہاں ایک طرف اسلامی نظریاتی کونسل، پنجاب قرآن بورڈ اور بہت سارے علماء کرام کے فتوے آپ کے خلاف آ رہے تھے، تو وہاں کچھ آپ کے حق میں بھی آئے. غامدی صاحب ہیں، حسن الیاس صاحب ہیں، شہنشاہ نقوی صاحب ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، جواد نقوی صاحب ہیں، امین شہیدی صاحب ہیں، مفتی فضل ہمدرد صاحب اور بھی ہیں. ان کے فتوے آپ کے حق میں آئے. ان میں سے گیلانی صاحب جو بڑی امام کے، جی سر، گیلانی صاحب حافظہم اللہ اجمعین. جی سر، ان میں سے ایک تو یہ بتائیں کہ کس کے آپ کے حق میں آنے پر کس عالم کی آپ کو حیرت ہوئی، اور دوسرا ان فتووں جو آپ کے حق میں آئے ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حیرت مجھے ہوئی جی گیلانی صاحب کے فتوے کے اوپر، جو ایک تصوف کی خانقاہ کو لے کے چل رہے تھے. بڑی امام ایک ڈومیننٹ جگہ ہے، ان کے اوپر مجھے حیرت ہوئی. غامدی صاحب میں مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی. مجھے اگر کسی ایک بندے سے امید تھی پلانٹ ارتھ پہ تو وہ ہمارے استاد غامدی صاحب تھے کہ وہ میرے حق میں بولیں گے. اور استاد جی نے اپنے ہاتھوں سے ہینڈ ریٹن سے فتویٰ بھی دیا، اور ویڈیو میں آ کے انہوں نے، اور صرف ویڈیو میں گفتگو نہیں کی، انہوں نے اسلامک نظریاتی کونسل جو نظر آتی کونسل ہے، ایک بندے کو فون کر کے انہوں نے کہا یار تم لوگوں نے کیا حرکت کی ہے. ہر لیول کے اوپر انہوں نے ماشاء اللہ تعالیٰ ایفرٹ پٹ کی. اس کے بعد اگر مجھے کسی سے امید تھی نا تو مفتی طارق مسعود صاحب سے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جب ان کے اوپر تو انہیں مذہب لگی تھی تو میں ان کے دفاع میں کھڑا ہوا تھا. اور ایک دو اور مواقع کے اوپر بھی جب میرا ان سے انٹریکشن ہوا تو میں نے اپنی ویڈیوز میں بھی کہا تھا کہ میں انہیں باقی علماء سے ڈیفرنٹ سمجھتا ہوں. وہ پورے اخلاص کے ساتھ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، اگرچہ ہم سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن مفتی طارق مسعود صاحب پورے اخلاص کے ساتھ جس اسکول آف تھاٹ کو لے کے چل رہے ہیں، وہ کسی بےایمانی کے اوپر ان کے وہ نظریات مبنی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو ویسے سمجھتے ہیں. ہم اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں. ان سے مجھے امید تھی اور الحمدللہ انہوں نے گفتگو کی. رہا صحافی زراعت پہ تو ظاہر پہلے نمبر پہ مجھے آپ سے امید تھی، کیونکہ آپ نے مجھے ظاہر و باطن میں اس اعتبار سے دیکھا ہے، ان کیمرہ بھی آن کیمرہ بھی. اور مجھے جو خوشی ہوئی وہ حبیب اکرم صاحب سب سے، میں سمجھتا ہوں ایک بڑے دلیل کے ساتھ اور بڑے پیشن کے ساتھ جو ریکارڈنگ کروائی وہ حبیب اکرم صاحب نے کروائی. یعنی آپ کے بعد جو صحافی زراعت ہے ان میں سے جنہیں سلیم صاحب بھی بولے، عمران ریاض خان، تو ان سب لوگوں سے جتنوں کے آپ نے نام لیے سب لوگوں سے میں نے الحمدللہ اپنے پروگرام ریکارڈ ہونے سے پہلے تفصیلاً گفتگو کی ہے. گیلانی صاحب سے میری آدھا گھنٹہ گفتگو ہوئی ہے. اسی طریقے سے مفتی فضل ہمدرد صاحب کے ساتھ ہوئی، مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ ہوئی، جامعہ منوریہ کے جو ہے مفتی صاحب ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، اور کافی لمبی گفتگو. عمران ریاض سے بھی ہوئی؟ ہاں جی، ان سے بھی ہوئی. شروع میں کر دیا، حالانکہ شروع میں تو کافی اختلاف. وہ ہمارا اختلاف جو ہے نا جی ایک پولیٹیکل اختلاف، یعنی وہ پولیٹیکل بھی نہیں کہنا چاہیے، اس کا وہ انہوں نے ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز بیان کی تھی، اس کے اوپر تھا. مذہبی ہمارا کوئی اختلاف نہیں تھا. انہوں نے تو اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ میں نے نماز انجینئر صاحب سے شروع کی ہے، تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا جی. اس سے بڑی تو بات ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے ماں باپ سے بڑے محسن باپا جانی الیاس قادری صاحب ہیں، جن کی وجہ سے میں چھوٹی عمر میں نماز اور پرہیزگاری کی طرف اٹیچ ہوا. میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں ان کی تعریف کرتا ہوں، اور جیل کی تنہائیوں میں جہاں میں نے آپ لوگوں کو دعا میں یاد رکھا، اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو، ان کی فیملیز کو، میں نے الیاس قادری صاحب کے لیے رو رو کے دعا کی کہ اللہ ان کو بھی وہ ہدایت کا راستہ دکھا جو تو نے محض اپنے فضل و کرم سے قرآن و سنت کا راستہ مجھے دکھایا. تو میں ان سب کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں. تو وہ اختلاف ہمارا ایک پولیٹیکل بات کے اوپر تھا. عقیدے پہ آج بھی اگر کوئی، ایون میں کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے میرے خلاف فتوے دیے نا، ان پہ بھی اگر تو انہیں مذہب لگی نا تو میں ان کے حق میں کھڑا ہوں گا. ان میں سے کئی ایسے ہیں، پنڈی کے مفتی صاحب ہیں، ان پہ 295A لگی، میں دفاع میں سامنے آیا، اور آج تک وہ ابھی وہ باقی ہے. میں آپ کو بتاؤں وہ جب تک 10 سال قید نہیں بھگتیں گے نا وہ ختم نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے ایک صحابی کا نام لے کے لعنت کی تھی.
اور بعد میں انہوں نے مکاری یہ کی کہ جی میں تو دوسرے کا نام لینا چاہتا تھا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، دوسرے کا نام یہ ہے ہی نہیں ہے. انہوں نے عمر بن عاص کے اوپر لعنت کی، نعوذ باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جس میں وہ کرنا چاہ رہے تھے اس کا نام عمر نہیں ہے، اس کا نام ہے عمر بن سعد. عمر اور عمر میں مفتیوں کو بڑا فرق پتا ہے. جی غلطی ہوگی نا، لیکن ان کے تحت غلطی کی معافی نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو ہے، ان کے قانون میں نہیں ہے. اسلامی نظریاتی کونسل، نظر آتی کونسل کو اگر یہ ریفر کیا جائے نا تو وہ ان کی 10 سال کی لکھیں گے سزا، اور ان کے نزدیک توبہ کی شیخ تو نہیں ہے نا، میرے نزدیک ہے نا توبہ کی شیخ. تو یہ سارے اندر ہو گئے. اسی طریقے سے جو دوسرا ہے ان کا، جس نے مفتی مدیر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے توبہ کر لی ہے. توبہ کیسے ہوگی بھائی؟ آپ تو کہتے ہیں گستاخی کی توبہ نہیں ہوتی جب تک سزا نہ بھگتی جائے. توبہ سے تو گناہ معاف نہیں ہوتا، ہمارے نزدیک ہوتا ہے نا. پھر ہماری ڈاکٹر مانو نا، میں کہتا ہوں آج توبہ کی شیخ ڈالو، یہ 400 بچے جو اندر قید ہیں سارے باہر آ جائیں گے. ہم تو چاہتے ہیں توبہ کی شیخ ڈالو. اچھا، آپ کو حیرانی نہیں ہوئی کہ میرے اور آپ کے پیارے مولانا طارق جمیل صاحب نہیں بولے، خاموش رہے؟ نہیں، مجھے پہلی پتا تھا وہ نہیں بولیں گے، اور مجھے کوئی گلا نہیں ان کے اوپر، کیونکہ وہ اس طرح کے ٹاپکس کو اپنے لیکچرز کے اندر ڈسکس ہی نہیں کرتے. کوئی فتویٰ تو جاری کر سکتے نہیں کر سکتے، انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے نا. اچھا، دیکھیں جنید جمشید صاحب کے اوپر مشکل وقت آیا، وہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا، وہاں وہ ہمت نہیں دکھا سکے، اور انہوں نے کہا جی اس کا کوئی جماعت سے تعلق نہیں ہے. اور پھر جب بعد میں ڈائنامکس چینج ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں اس بیچارے پہ یوں فتویٰ لگا. اس وقت تو یہ بھی ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے، میں اس وقت جنید جمشید صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. اچھا، آپ گرفتار ہوتے ہیں، 295C لگتی ہے، آپ 3 ملین سے زیادہ آپ کے سبسکرائبرز ہیں، آپ پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ مداح ہیں، اور سناٹا تھا ایک طرح سے. کیوں سناٹا؟ کیا مطلب آپ چاہتے تھے جی ٹی روڈ بند ہو جائے؟ نہیں، آپ کیوں 2 ایکسٹریمز پہ جاتے ہیں؟ یا بالکل خاموشی تو یا بالکل قانون توڑنا، درمیان میں کبھی رستہ ہے؟ درمیان کا راستہ جو تھا وہ آپ لوگ کر رہے تھے، وہی کرنے کا تھا. اس وقت پاور ہی سوشل میڈیا ہے. مجھے بتائیں اس وقت ہماری جو ریاست ہے، مجھے تو سوشل میڈیا پہ بھی ویسے نہیں لگے جتنا آپ کے فالوورز تھے. سوشل میڈیا کے اوپر مجھے بتائیں جتنے بھی انفلوئنسر تھے یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، سب کے سب ہمارے حق میں ویڈیوز بنا رہے تھے. آپ دیکھ لیں ساحل عظیم صاحب کی ویڈیو نہیں آئی کیا؟ جن علماء کے آپ نے نام لیے ان کے علاوہ بھی لوگ ہیں. اس طریقے سے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی ویڈیو آئی، اور کافی سارے لوگوں کی ویڈیوز آئی. تو ون سائیڈڈ لوگ سپورٹ کر رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر، ٹرینڈز چل رہے تھے، سب کچھ تھا. یہی ہم نے سر کچھ صحافی ہیں جو ظاہر ہے آپ کے فالوورز تو نہیں ہیں نا، آپ کو سنتے ہیں. کچھ ہیں جو آپ کو بڑا مانتے ہیں، آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، ادھر بھی آتے ہیں، آپ کے ایک پورے اس سلسلے کو لے کر جاری رکھے ہوں تبلیغ کو. خاموشی تھی. وہ ظاہر ہے ایک ماحول ایسا ہے جس کے اندر ہر بندہ آپ جیسی یا اعزاز سید صاحب جیسی یا شاہ زیب خانزادہ جیسی جرأت دکھا نہیں سکتا، یا حبیب اکرم صاحب کی طرح. تو وہ خاموشی بھی آپ سمجھ لیں، وہ خاموشی مطلب آپ اپنے ان لوگوں کے اندر اخلاقی جرأت نہیں پیدا کر سکے. نہیں، ہم نے تو کوشش کی ہے. اگر وہ اپنے حالات و واقعات کی وجہ سے نہیں کر سکے تو ہم تو صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کی ناکامی ہوئی نا. نہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جو ٹرینڈز چلے اس میں ہم نے سپورٹ کیا. ہم اپنی شکل کے ساتھ سامنے نہیں آئے، لیکن بس سے کچھ تو ہم ہر جگہ کامنٹس کر رہے تھے. دیکھیے، اگر یہ خدا نہ خواستہ اس میں -1% بھی مجھے شبہ ہوتا کہ آپ سے کچھ ہوا ہے تو ہو سکتا ہے میں تو آپ کے خلاف بولتا، کیونکہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری ریڈ لائن. آپ جیسا بندہ جو درود پڑھ کے بات کرتا ہے، جس کا نعرہ ہی ہے میرے نبی سا کوئی ہے ہی کوئی، تو کیا خطرہ تھا ان کو؟ یہ تو انہیں سے پوچھا جا سکتا ہے. اور میں اس میں ایک چیز اس کو ریبٹل کر دوں جو آپ نے کہا نا کہ اگر کوئی ایسا ہوتا، آپ سے کوئی ایسی جینوئن چیز بھی ہوتی نا، تب بھی میں آپ کے خلاف ویڈیو نہ بناتا. میں آپ سے جا کے پوچھتا. ہاں، وہی 4 مرحلے. جی 4 مرحلے طے کرنے کے بعد، اور اس کے اینڈ رزلٹ یہ نہیں کرتا کہ کچھ بھی نہ نکلتا. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کوئی نان مسلم بھی گستاخی کا نہیں سوچ سکتا. آج تک نان مسلمس کے اوپر بھی جتنے یہ لگے ہیں نا، اینڈ پہ جا کے سپریم کورٹ میں فارغ ہوئی ہیں چیزیں. اور کئی چیزیں تو ہمیں پتہ ہے، یہ خود بھی مانتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ناکام نہیں ہوئے؟ آپ سوچتے ہیں میں ناکام نہیں ہوا. دیکھیں اگر کوئی آپ 13 14 15 20 30 40 کوئی ایسے لوگ نہیں پیدا کر سکے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. اللہ نہ کرے جی کوئی اس قسم کے لوگ پیدا ہو کے جا کے کوئی دنگا فساد کرے. پھر آپ ویکسین پہ چلے گئے. کیا کریں پھر؟ وہ آپ سے سوشل میڈیا پہ آپ کی بات پہنچائیں. آپ کی مجھے تو کہیں کوئی نظر اکا دکا چلتی ہوئی نظر نہیں ہے. آپ مسلم ٹوڈے چینل کے اوپر جائیں، انہوں نے سارے لوگوں کی وہ جمع کی ہے جن کو دنیا میں سنا جاتا ہے. سب کی جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں وہ تو اس لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ کیونکہ ہم آپ کو جانتے ہیں. اگر کوئی اور عالم بھی ایسے کرتا تو ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں. بھائی غلطی ہو گئی ان سے، یا اگر کوئی آپ جملوں سے اعتراض کر سکتے ہیں، لہجے سے اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن اتنا بڑا آپ الزام نہیں لگا. اس طرح کسی کو نہیں کہا ہوا کہ یہ 40 بندے ہیں، اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو یہ ویڈیوز بنائیں گے. یہ کسی کو نہیں ہم نے اسائنمنٹ دی. 3 ملین لوگ آپ کے صرف آپ کے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. 300 لوگ بھی نہیں اس طرح سامنے آئے. یعنی کیمرے پہ آ کے بات کرتے ہیں. ہاں نہیں، میں نے منع کیا، پہلے دن سے منع کیا اور بار بار منع کیا اس وجہ سے کہ یہ بہت مشکل زندگی ہے.
میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی چینل چل رہے ہیں وہ اپنی نہیں حق نہیں، بات یہ نہیں، حق اور سچ کا ساتھ دینا مشکل ہے۔ دیکھیں یہ ملک اس چیز کا متحمل ہی نہیں ہے کہ سب لوگ میری طرح کی زندگی گزاریں۔ میں نے ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو منع سر کیا کہ آپ نے اپنا چہرہ کون کہہ رہا ہے کہ آپ کی طرح کوئی زندگی گزارے؟ آپ تو آپ ہیں نا، ہر کوئی ایک دوسرے کو تو نہیں کمپیئر کیا جا سکتا، لیکن جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت کھڑا ہونا چاہیے۔ نہیں، میں نے منع کیا، مستقبل بھی منع کروں گا۔ اچھا جی بالکل، غاروں میں نکل جائیں، نہ غاروں میں نہ نکلے، میری ویڈیوز کے ذریعے ان کے وسوسوں کے جواب دیں اور وہ دیتے رہے۔ یہ کیا نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہوتا ہے، ہر بندہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے میں نے منع کیا۔ کیسی بات آپ کر رہے ہیں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی جب آپ پرماننٹلی دین کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ مشکل کا۔ کوئی پرماننٹلی تو میں نہیں کہہ رہا، لیکن ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے اور اس پہ پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا الزام ہے، یا پتا ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ کیمرے پہ آئے بغیر تو سپورٹ کر رہے تھے نا، آپ کی ویڈیوز کون دیکھ رہا تھا؟ اگر لاکھوں میں ویوز جا رہے تھے ساروں کے تو وہ کون دیکھ رہا تھا؟ یہ ان کا جہاد ہے دیکھنا۔ جی بس اتنا دیکھنا، لائک کرنا، نیچے کمنٹس دیکھے آپ نے کتنے ہزاروں میں کمنٹس؟ یعنی اب کیا میں ان کومنٹس کا کیا کروں؟ نہیں کیا کریں، وہ بس ایک سے ویڈیو بنا لے۔ آپ کو وہ پتا ہے وہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام گئے تھے کتنے خط لکھے گئے تھے؟ وہ بھی کومنٹس ہی تھے۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، اس وقت ڈائنامکس ڈفرنٹ تھی، اس وقت جو ہے نا پاور جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ نہیں مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو تیار جی نہیں جی میں بالکل اس کام کے لیے تیار نہیں کروں گا۔ ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جو دعوت پیش کرنی ہے اس ٹاپک پہ میری ویڈیو آگے لگائیں، آپ فیس لے کے آئے نا، جب حالات فیوریبل ہوں گے۔ اور میں بتاؤں نبی اسلام کے اوپر بھی کئی لوگ ایسے ایمان لے کے آپ کی زندگی میں کہ آپ نے ان کو سامنے آنے سے منع کیا، کہا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے غلبہ دے گا پھر تم نے آنا ہے، اور کئی لوگوں نے فتح مکہ پہ آ کے پھر وہ ایمان اپنا اوپر لے لیا۔ سر 313 نکلے تھے نا بدر میں، صفیں درست کی تھی نا، کئی گھنٹے پہلے گئے تھے نا، کہ اب آپ کس رخ سے بدر میں پہنچ گئے، اس سے پہلے 15 سال کی آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے، ہاں جس میں تو آپ علیہ السلام دار ارقم میں، جس طرح آج ہم جیل اکیڈمی دار ارقم میں بیٹھے ہوئے، وہ تو لوگوں کو تو اس کی لوکیشن بھی نہیں پتا ہوتی تھی، میری اکیڈمی کی لوکیشن پھر بھی لوگوں کو پتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے زندگی گزاری ہے مکے میں، صرف 125 بندے مسلمان تھے۔ اچھا سر، آپ نے اپنے پہلے لیکچر میں کہا کہ میری گرفتاری، مجھ پر 295 سی لگنے، جیلوں میں رہنے سے یہ تاثر تو ختم ہوا کہ میں قادیانی ایجنٹ ہوں، یعنی کوئی پاورفل ہوں، میں یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہوں، یا میرے پیچھے طاقتور لوگ ہیں، یہ تاثر ختم ہو گیا؟ ختم اس لیے ہوا ہے کہ وہ علماء جو کل تک یہ وسوسے کا اظہار کرتے تھے، آج انہوں نے کہا نہیں یہ سب گستاخ نہیں ہے، تاثر تو ختم ہو گیا۔ مگر ایک اور تاثر تو قائم ہو گیا کہ آپ پر 295 سی لگی، اتنے فتوے آپ کے خلاف آئے، اتنا شدید رد عمل ہوا، اور آپ وہ خوش نصیب نکلے جن کی ٹرائل سے پہلے ہی ضمانت ہو گئی۔ غالباً آپ پاکستان کی جوڈیشل تاریخ کے واحد خوش نصیب ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے طاقتور لابی تو ہے، طاقتور لوگ تو ہیں۔ اس کو میں پہلے ٹیکنیکلی بتاتا ہوں کہ میں پاکستان کی ہسٹری کا اس اعتبار سے بھی پہلا بندہ ہوں کہ آج تک کبھی اس قسم کا بودا الزام لگا کے کسی ڈومیننٹ پرسنالٹی کو جو کہ دین کے لیے تبلیغ کا کام کر رہی ہے اس پہ 295 سی نہیں لگی۔ کرسچن بشپ کے اوپر لگی، عام لوگوں کے اوپر لگی جو دین کا کام نہیں کر رہے تھے، اور ان میں سے کچھ صحیح بھی تھے فتوے، کچھ غلط بھی تھے، ہم اس طرف نہیں جاتے۔ میری جو یہ ایک ایف آئی آر کا معاملہ ہے، اس طرح کی کوئی ایف آئی آر مجھے ماضی میں بتائیں، یہ پہلا کیس بنا ہے تو یہ پریسیڈنٹ سیٹ بھی ہوا ہے۔ سر آسان کہہ دینا، کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی بگ بردر تھا جس نے آپ کی مدد کی؟ نہیں بگ بردر تو نہیں ہے، لیکن سب سے بگ ہے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمارے پیچھے۔ آپ نے اپنے پہلے لیکچر، اچھا میں ذرا تھوڑا اس کو خراب کر دیتا ہوں، آپ شرط کر رہے ہیں تو میں اس کو پورا جواب دوں۔ جن کے پیچھے بگ بردرز ہوتے ہیں نا جی، ان پہ ایف آئی آر نہیں کٹتی، میں آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی ڈائریکشن لیفٹ رائٹ ہو۔ ایف آئی آر جب کٹ جائے نا، یہاں پہ وہ ریاستی اداروں کے لوگ جو ہمارے لوگوں کو تسلی دیتے تھے کہ جی کیس ہی کوئی نہیں، ایف آئی آر فارغ ہو جائے گی، جب کیس ہمارا پہنچا نا کورٹ میں تو ہمارے ٹیم ممبرز نے جب ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی ہم کورٹس کے اوپر تو نہیں کوئی اپنا روپ چلا سکتے، اب تو کورٹس ہی فیصلہ کریں گے۔ پہلے وہ تسلیاں دے رہے تھے، ٹھیک ہے، اور ہائی کورٹ میں کس نے جا کے کرنا ہے، چلو نچلی کورٹ پہ چلو کوئی دنگا فساد بھی کر لے کیونکہ توہین عدالت وہاں نہیں لگتی ہے، ہائی کورٹ کے اوپر کس نے انفورس کرنا تھا۔ اب میں آپ کو سائملٹینیس کنٹراسٹ بتاتا ہوں، پاکستان کے ایک بڑے ڈومیننٹ عالم دین جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں، اور میں ان کے ساتھ کھڑا بھی ہوا کہ جب انہوں نے معذرت کر لی تو اب ان کے اوپر کوئی فتویٰ بازی نہیں ہونی چاہیے۔ توہین قرآن کے حوالے سے 295 ان پہ لگتی تھی، جو انہوں نے توہین قرآن سمجھی ہوئی ہے اور یہ توبہ کے قائل بھی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کرسچنز کہتے ہیں کہ قرآن میں گرامیٹیکل مسٹیک ہے، انہوں نے خود بولا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کے استادوں کے کہنے پہ انہوں نے معافی مانگی، لیکن معافی تو قبول نہیں ہے، ہمارے نزدیک تو قبول ہے لیکن ان کے نزدیک نہیں ہے۔ ان کے اپنے فرقے کے علماء نے کہا کہ یہ اپنے چاروں نکاح بھی دوبارہ کرے گا، تجدید ایمان بھی کرے گا، اگر بیٹ کی ہوئی تھی تو دوبارہ کرے گا، اور قانون کے تحت
جو پاکستان میں چونکہ یہ قانون ایسا ہے جس میں توبہ کی شک نہیں ہے تو وہ 25 سال قید بھی کاٹے گا. انہوں نے توبہ کی, میں نے ان کے حق میں ویڈیو بنائی, توبہ سے پہلے بھی بنا دی کہ عالم دین ہے, اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. ان پہ پورے ملک میں کوئی FIR نہیں کٹی. پاکستان کچھ دنوں بعد وہ آئے, حالانکہ ان کے محلے کا جو تھانہ تھا وہاں دھرنا دیا ہوا تھا اسی جماعت نے جو بین ہو چکی ہے اس وقت, وہ پوری پاور میں تھے, اور ان کے بڑے لیڈرز کے بیانات بھی آ گئے کہ اس پہ 295 بھی کٹوائیں گے, اور جو امی کی تشریح کی ہے اس میں وہ C بھی ڈال رہے تھے, A بھی ڈال رہے تھے, کوئی بھی نہیں کٹوا سکے. کیوں؟ وہ اس مدرسے میں ہے جس مدرسے میں جو کراچی کا کور کمانڈر ہے, جو بھی ہوتا ہے وہ جا کے وہاں تقریر کرتا ہے. اس وقت ہمارے جو سٹنگ چیف ہیں فیلڈ مارشل صاحب, یہ بھی اس مدرسے میں جا چکے ہیں. ان سے پہلے جو باجوہ صاحب تھے وہ بھی جا چکے ہیں. تو جن کے پیچھے بگ بردرز ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ پھر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ FIR نہیں کٹتی. ہاں FIR کٹتی, یہ پوری ذلت ان کو کاٹنی پڑتی, تو پھر میں کہتا کہ ہاں ایسا معاملہ نہیں ہے. تو وہ پھر ان کے اوپر یہ کام, انہیں پتا ہے کہ جب FIR کٹ جائے نا پھر ڈائنامکس ڈفرنٹ ہوتی ہے, کیونکہ کورٹ سے تو FIR فارغ ہوتی ہے, عوام سے کون فارغ کرے گا. آپ کو کس نے کہا کہ اب اگلی بات سنیے, آپ کو کس نے کہا کہ میں اس بگ بردر ان کو کہہ رہا ہوں؟ اچھا وہ نہیں, ویسے اس لیے کہ آپ جہاں بیٹھ کے بگ بردر کی ٹرم یوز کر رہے تھے نا ڈکی بھائی کے سامنے, تو وہاں پہ تو یہی تھا نا. اب اگر اس کا مطلب کوئی چینج ہو گیا ہے, آپ نے بھی کوئی نظراتی کونسل کی طرح آپ ڈیفینیشن بدلنی ہے تو ان کی تو بدل لیں. نہیں, بگ بردر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے. اچھا میں بات مکمل کر رہا ہوں. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ڈائریکٹر لیول کے, وہ پاکستان کے ایک ڈومیننٹ سٹی میں اس وقت ڈائریکٹر تھے, ان کے پاس اتنی اپلیکیشن گئی کہ 295 B اور C کاٹی جائے انہی عالم دین کے اوپر, توہین قرآن اور توہین رسالت میں. انہوں نے وہ اپلیکیشن ان کے منہ پہ ماری کہ میں کسی عالم دین کے اوپر اس قسم کی نہیں لگنے دوں گا. اور یہ بات انہوں نے مجھے خود بتائی, اور کہتے ہیں دیکھ لیں انجینئر صاحب یہ آپ کی تربیت ہے. حالانکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کا ان کا آپس میں سوشل میڈیا پہ چلتا رہتا ہے, لیکن آپ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ توہین مذہب کے قانون کو اس طریقے سے یوز کرنا یہ اسلام کی بدنامی ہے. تو کہتے ہیں میں نے انٹرٹین نہیں کیا. اگر وہ انٹرٹین کر لیتے, میرے اسٹوڈنٹ بھی تھے, اور کوئی آپ قسم کے جذباتی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی ان سانوں بھی موقع ملا ہے, آپ سے مراد ہے مطلب جس طرح آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس 30-40 لوگ ہونے چاہیے, تو میرے پاس تو NCCIA میں بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس موجود ہیں, کچھ بھی وہ کر سکتے تھے. وہ کاٹتے نا, پھر وہ بیلے لیتے پھرتے, پھر کچھ نہیں تھا کسی نے کر سکنا. اور پھر جو بگ بردرز ہیں نا, وہ بھی پھر کورٹ تک جب معاملات جاتے ہیں نا, تو وہ 3-4 مہینے کا جو ایک پروسیس ہے وہ چلنا ہوتا ہے, اس چکی میں آپ نے گھومنا ہی ہوتا ہے, پھر ایک طریقے سے بندہ باہر آتا ہے. لہٰذا بگ بردرز ان کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے اوپر FIR کٹتی ہی نہیں ہے. اچھا سر, 295 جیسا مقدمہ, 103 دن کی جیلیں, معجزاتی ضمانت, پہلا لیکچر, کیا خوبصورت عنوان تھا آپ کا کہ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 قرآنی آیات اور 8 علمی پوائنٹس. مگر درمیان میں وہی تلخ لہجہ, وہی بابے, وہی منجی ٹھوک دی, وہی تیرے بابوں کی میمز, وہی بنو میاں پر طنز, وہی طنزیہ جملے. کچھ بھی نہیں بگاڑا جیل نے آپ کا. اللہ نہ کرے کہ کوئی جیل میرا اس طرح کا عقیدہ بگاڑ دے جو عقیدہ قرآن و سنت میں لکھا. پہلا لیکچر تھا, لہجہ بہتر ہو سکتا تھا. بہتر تھا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس لیکچر میں نے کسی عالم کا نام نہیں لیا. آپ نے یہ تبدیلی نہیں دیکھی. اس لیکچر کی کوئی پازیٹیو چیزیں بھی بتائیں, نیگیٹو کو چھوڑ دیں. سر پازیٹیو چیزیں تو ظاہر ہے اب تو آپ نے نام لینا ہی چھوڑ دی ہیں. نہیں لوں گا. کیوں امپورٹنٹ؟ نہ نام میں لوں گا. اگر آندہ کوئی کام ڈلا تو پھر میں نام لوں کوئی گا. اتحاد, کوئی بھائی چارے کی, کوئی آپ بتاتے کہ بھائی چارے کی ساری بات ہوئی ہے. میں نے یہ بتایا کہ دیوبند اور اہل تشیع ایسے مقف فکر میرے ساتھ کھڑے ہوئے, جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے, کہ میں میاں والا واقعہ بیان نہیں کروں گا. لیکن اگر کسی نے سننا ہے تو وہ میری پرانی ویڈیوز میں سن لے. ہاں وہ اس لیے کہ وہ ریالٹی تو اپنی جگہ موجود ہے نا جی, وہ تو چینج نہیں ہو سکتی نا. دیکھیں اس پوری ویڈیو میں کہتا ہوں کریٹیکلی کوئی بھی آپ بندہ لے میرے ساتھ ایک جملے کے اوپر ڈسکشن کر سکتا ہے. وہ میں نے 12 سننے کے بعد, ہماری ٹیم نے سننے کے بعد اسے اپلوڈ کیا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی سر آپ جس کے اوپر آپ کو شرعی گرفت کر سکتے. نہیں, شرعی گرفت کی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ لہجہ ہم توقع کر رہے تھے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب 103 دنوں کے بعد جیل میں آنے کے بعد ظاہر عقیدہ تو نہیں بدلیں گے نا, اور زیادہ مضبوطی آئے گی. مگر وہ جو جس پر ساروں کو اعتراض ہوتا ہے, سننے والے بھی آپ کے اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو لہجہ تلخ ہے, اکثر نہیں چند, یہ بات بتا چند کر لیں, چند کر لیں. اکثر تو پھر لوگ اٹیچ نہیں ہوتے. نہیں, بہت اٹیچ کیوں ہے؟ یہ 25 کروڑ کا ملک ہے سر. تو بس ٹھیک ہے نا, لوگ سن رہے ہیں. آپ کے 3 ملین لوگ ہیں جو سر 3 ملین سبسکرائبر ہیں, سننے والے کروڑوں میں. سر 3 کروڑ ہوں گے تو یہ 25 کروڑ کا ملک ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا, کب تک سر آپ چند بابوں, چند کتابوں, چند حوالوں, چند مثالوں پر باتیں کرتے رہیں گے؟ کب تک اختلافی باتیں کرتے رہیں گے؟ کب تک طنز کرتے رہیں گے؟ کب تک آپ یہ چھوڑ دیں؟ اب
वो है ना हमारा वो एक है अच्छा, क्या करूं बताएं आप, बताएं कि ग्रो अप ग्रैंडपा ग्रो अप। नहीं, क्या करूं बताएं। अब आगे बढ़े सर, आगे भाईचारे बताएं ना। की फिरका जो आप ये सारे टॉपिक्स में बात सर, ये जो आप अभी पैगाम पाकिस्तान में कितनी खूबसूरत बात की ये मैं पहले से कर रहा हूँ, अभी नहीं की, पहले से कर रहा हूँ। तो इसको ज्यादा कर दे। सरकार के सारे काम कर चुका हूँ, अखलाकी मौज़ूआत के ऊपर भी, कुरान की तफसीर भी चल रही है, सैकड़ों लेक्चर्स में रिकॉर्ड हो चुकी है और अगली भी सैकड़ों में हो रही है। इसके अलावा एथीज्म के खिलाफ, नॉन मुस्लिम के जो एतराजात हैं उनके बारे में हर टॉपिक पे आप वो वाला हिस्सा ले लेना। आप इस तरह की वीडियो ना देखें, आप दुरूशी के फजाइल पे वीडियो देख लें, कुरान और सुन्नत के जो मसाइल हैं रमजान शरीफ के उसके ऊपर देखें ना। ये भी है, ये पता आप क्या कह रहे हैं, आप एक आर्थोपैडिक सर्जन से ये कह रहे हैं कि आप होम्योपैथी की दवाई क्यों नहीं देते, तो वो आपको बताएगा कि भाई आर्थोपैडिक का काम जरा डिफरेंट है। मैं बैक वक्त आर्थोपैडिक भी हूं। नहीं, मैं सर एक आर्थोपैडिक सर्जन से कह रहा हूँ कि जो भी बंदा आता है उसका ऑपरेशन ना किया करें। अच्छा, कभी गोली शोली भी दे दिया करें कि शायद एक चांस। बस हम उस गोली के इंतजार में है कि किसी का मोंडा चढ़ जावे तो किसी की हड्डी जड़ी है वो बगैर एंड क्लिक करके सीधा करके तो प्लस्तर ये बगैर जो बंदा इंशाल्लाह जिस दिन ये दवाई आ गई ना मार्केट में, मैं इंशाल्लाह वो दवाई इनको दूंगा और पुरानी वीडियोस भी डिलीट कर दूंगा। सर आप तो वो बंदे हैं जो भी आता है आप कहते हैं लिटा दो, मैं आ रहा हूँ। वो सारे आते ही वो है ना मेरे पास। मुझे बताएं वेंटिलेटर, सरकार पे नहीं बताएं, जी जी, वेंटिलेटर वाली जो जगह है वहां पे कोई बंदा आता है जिसने वेंटिलेटर पे चढ़ना होता है। नहीं आप तो हाँ, तो आप वेंटिलेटर वाले को ये तो नहीं कहेंगे यार जो आता है उसको चढ़ा देते हो। इस तरीके से शिफा इंटरनेशनल में जहां पे बाईपास होता है वहां पे ग्राइंडर चलता है। आप कह आज तक एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसको आपने ग्राइंडर में चलाया तो वो बताएगा भाई मेरा काम यही है। सर हमारा 95%, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, आप क्योंकि आलम में दीन है तो 95% दीन तो वो है कि जिसपे हम सारे मुत्तफिक हैं। हमारा अल्लाह एक है, रसूल एक है, कुरान एक है, तो बहुत सारी चीजें जो कॉमन है। आप मशहूर हो गए माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत दी है। मैं आपके अकीदे और आपके तकवे की इज्जत करता हूँ। कितना और मशहूर होना है दूसरों की तज़ीक का? बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं होता मशहूर होने के लिए। अगर ये है तो और लोग भी वो करके देख लें, लोग कर रहे हैं। मेन तो आपकी वजह शोहरत यही थी ना। नहीं, मेरी वजह शोहरत ये है कि वहां बात सुन्नत के दलाइल रखे। सर वो तो सारे रख रहे हैं ना, आपने वहां बात की जहां कोई जुर्रत नहीं करता। सरकार हमारी वीडियो के वीडियो में कोई रेफरेंस नहीं होता। कोई एक आलिम दीन प्रोड्यूस करे जिसकी वीडियो में कोई रेफरेंस लगाओ। हाँ, लेकिन ज्यादातर रेफरेंस वही तज़ीक वाले ही होते हैं। नहीं, तज़ीक वाले नहीं। आपने ये लेक्चर सुना है, इसमें 8 आयात आई थी, अहादीस आई थी, ठीक है, कोई तज़ीक वाले को रेफरेंस में आया मुझे बताया। अच्छा, आप नहीं समझते सर ये जो एक चले ये आपने इसी लेक्चर की बात की, इसमें मैंने बताया मैंने आयात अहादीस पेश की, कोई तज़ीक वाला रेफरेंस आया? बहुत सारे सर, उसमें दरमियान में वो जो तेरी मंजी हम ठुकेगी, तेरी मंजी ऐसी ठोकांगे, किसको क्या जिनको बिल्कुल पूरी वीडियो में। अच्छा, अगर इस हो गया हाँ, किस वीडियो में कोई मैंने किसी बंदे को मुहादब करके कहा मैं तेरी मंजी ठोकूंगा? नहीं, सारों को जो मंजी ठोकना तो एक मुहावरा है ना जी। अच्छा, तो गलत बात, मंजी ठोकना क्या है, कोई नेगेटिव मुहावरा नहीं है। आप तो ये सारा बोला जा रहा है, मंजी ठोकना कोई वल्गर मुहावरा नहीं है। जब चूल्हे हिल जाए तो उसमें आप स्पेसर्स डाल के उसको सीधा किया। आपको क्यों लगता है आपके अलावा सारों की चूल्हे हिलेंगी? नहीं, मैंने सारों की तो बात ही नहीं की है। मुझे फील होता है ऐसा कि जन्नत जब जा रहे होंगे आप अकेले होंगे, हम सारे मेरा तो मौके भी है कि सारे जाएंगे जन्नत में। मैं तो वाहिद हूं तो कहता सारे जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फिर कहते हैं कि नहीं जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जेल के आने के बाद आपने अपना शेर भी तब्दील किया है। उन्होंने कहा कि मुझे पहले कहना चाहिए तेरे बाबे तशाई कोई नहीं, मेरे नबी जी जी, क्या कमाल है। अच्छा सर, आपने समझा, एक मिनट रुक जाए ना, अब आपने छेड़ा है तो मैं इधर 2 मिनट लूंगा, सिर्फ 2 मिनट ले लें। क्या पाकिस्तान कि किसी आलम दीन में जुर्रत है कि अब्दुल कादिर जिलानी के ऊपर गिरफ्त करे? जिस अब्दुल कादिर जिलानी ने ये कहा और हमें ये बचपन से कहते थे कि बड़े से बड़ा बुजुर्ग, सर मौजूद अब्दुल कादिर जिलानी की बात हो रही है ना, बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ, एहतराम से नाम ले रहा हूँ। अब्दुल कादिर जिलानी अल मरूफ गौसे पाक ने कहा कि बड़े से बड़ा बुजुर्ग गौस कुतुब अब्दाल किसी साहबी के घोड़े के कदमों की खाक के। सर मैं ये 101 मरतबा सुन चुका हूँ। नहीं, इसमें आपके क्या कमेंट्स है कि अब्दुल कादिर जिलानी ठीक है? सर मेरी बात सुने, नहीं मेरी सिर्फ बात सुने। यही तो वो कह दिया ना आपने, क्या कह दिया ना, ये आपने कन्वे कर दिया कई अपनी वीडियोस में। नहीं, आप अब्दुल कादिर जिलानी के साथ एग्री करते हैं? सर मेरी एक बात सुने, और बहुत सारे हैं, अहमद रजा बरेलवी साहब, चिश्ती साहब, बाकी सारे हमने आपसे वो सुने, कन्वे हो गया, लेकिन अब कन्वे हो गया ना। मैं तो बात ही कुछ और कर रहा हूँ। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कन्वे हो गया ना। नहीं हुआ ना, आप देखें ना, आपको कन्वे नहीं ना हुआ, अंदर का इंजीनियर जागा है, फिर आपने वहीं पहुंच गए। भट्टी साहब कन्वे नहीं हुआ? नहीं सर, उनका ये अकीदा है, वो मानते हैं सर, उनका अकीदा है, आपने कन्वे कर दिया ना कि ये चीज गलत है, ये सही है। नहीं, हम तो उसको सही मानते हैं ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या कहा था कि पैगाम पहुंचाना है, आपका ये काम नहीं कि दिलों को बदलना। बात टॉपिक डिफरेंट डिस्कस हुआ है। सर मैं सिर्फ मेरी मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, मैं शायद आपको समझा नहीं पाया। नहीं, मैं आपको बहुत अच्छा, मैं तो सुन के समझ आता हूँ। सर मैं आपको समझा नहीं पाया, मैं तो ये फील्ड है। अच्छा सर, मैं आप ये नहीं समझते कि जो आप कुछ लोगों की तज़ीक करते हैं या तज़ीकिया जुमले बोलते हैं, मुनासिब बात भी हो सकती है,
یہ 103 دنوں کی جیل جو ہے یا قید ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے، کسی کا دل دکھا ہو، کسی کی بد دعا لگی اور جو باہر نکلا وہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ بگ بردر تو نہیں ہو سکتا. نہیں ظاہر ہے جب آپ نے لیٹ کرنا ہے تو وہ 103 دن میں ہماری جو دعوت ہے وہ کہاں کہاں پہنچی. اللہ تعالیٰ نے اس خیر میں سے، اس شر میں سے اتنا بڑا خیر نکالا. میں تو یہ بھی کہوں گا، اور میں ادھر واپس آ رہا ہوں کہ عبد القادر جیلانی سر پھر میں سن چکا ہوں سر، میں کیا کہنا چاہتا ہوں. نہیں میں سن چکا ہوں، میں آپ کی بات سن چکا ہوں. میں تو پھر اس میں سے کیا نکل کر کہ عبد القادر جیلانی کو یہ کہنا چاہیے تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی حرمت کعبہ سے زیادہ تو ہے. یہ عبد القادر جیلانی کو کیوں نہیں پتا چلا؟ سر آپ نے کنوے کر دیا نا، بتا نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیوں نہیں پتا چلا؟ آپ سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایسے ان کو کیوں نہیں پتا چلا؟ جب آپ جائیں گے جیلانی صاحب نہیں بتا دیجیے ان کو. نہیں مجھے بتائیں ان کو کیوں نہیں پتا چلا؟ سر میں اور آپ بیٹھے ہیں نا، نہیں وہ ٹھیک ہے. اگر میں ان کے دور سے آپ کے پاس آیا ہوں تو پھر ٹھیک ہے. میں ویسے پوچھ رہا ہوں انہیں کیوں نہیں پتا چلی؟ یہ وہ بات ہے سر، میں کہہ رہا ہوں کہ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ باتیں اس لیے نہیں پتا تھی کہ کاش انہوں نے قرآن و سنت پڑھا ہوتا. سر میں آپ کی میں یہ کہتا ہوں. نہیں، میں تو خیر یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے نہیں پڑھا، کسی نے نہیں پڑھا. نہیں، آپ نے ابھی کہا کہ یہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے تو سب سے بڑے بابے بس حضرت وہی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ ہاں علیہ جی، وہی وسلم. ہے. اچھا سر، انسان کے سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے، بالکل because صحیح بات. آپ پرفیکٹ نہیں ہیں. کوئی نہیں پرفیکٹ ہو ہاں، سکتا. بالکل آپ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، بالکل. تو کیا پتا کسی کی بد دعا لگی ہو. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر وہ بدوا لگی ہے تو اس طرح کی بدوائیں میں دعا کرتا ہوں اور لگے کہ اس کے بعد پھر اس میں سے خیر نکلے. یعنی پھر آپ کو جیل جائیں. ظاہر ہے اگر اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہوا تو بالکل. جیل محافظ آباد اڈیالہ. میں کہتا ہوں جی پوری زندگی دیکھیں آل البیت کے ماننے والوں نے کتنی کتنی جیلیں کاٹی ہیں، تو کیا انہوں نے نعوذ باللہ کوئی گناہ کرنے کے اوپر کاٹی ہوئی ہے؟ سر اگر میں آسان لفظوں میں کہوں، کم از کم لہجہ بہتر کر لیں، الفاظ کا چناؤ بہتر کر لیں، طنز نہ کیا کریں. جب کسی دوسرے مکتب فکر کی بات کریں، کسی بھی بابے کی بات کریں جنہوں نے غلط کہا یا صحیح کہا، بہتر انداز میں تو بات ہو سکتی ہے. بتا دیں اس میں انداز کون سا برا تھا؟ سر اس میں صاحب کا لفظ میں نے بولا، ایک ایک بندے کا ریسپیکٹ سے نام لیا. اچھا سر، میں پھر ایک مرتبہ آپ کو نئے سرے سمجھاتا ہوں. آپ نے خود کہا کہ آپ پر 9 حملے ہوئے، ٹھیک، 295C کا مقدمہ بھی ہو گیا، 103 دن کی جیلیں بھی ہو گئی، 3 جیلیں ہو گئی. کیا قدرت کی طرف سے آپ کو بار بار وار نہیں کیا جا رہا کہ بہتر ہو جائے؟ اس طرح کی اگر آپ بات کریں گے پھر بات کہاں تک چلی جائے گی. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو 10 سال کی قید کاٹی ہے وہ ان کو کیا وارن کیا گیا؟ نہ کردہ جرم کے اوپر جی سر. 10 سال قید. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل غلطیوں سے یہ مبرر بات ہی ہیں؟ نہیں ہے، یہ بات نہیں. یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی نہیں کہا. وہ تو نبی ہے نا سر. نہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو غلطیوں سے مبرر نہیں سمجھتا. ہاں. 13واں پارہ سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے. ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی کے پاس کوئی وحی آتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ اس شخص کو غلطیوں کی وجہ سے اندر جانا پڑا. میرے پاس تو نہیں آتی ہے. اگر آپ میں سے یا آپ کے جن بزرگوں کا آپ بات کر رہے ہیں ان میں سے کسی کے پاس کوئی اس طرح کا تھرمامیٹر ہے جس میں وہ چیک کر کے بتایا کہ اس وجہ سے کوئی بندہ جیل میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آزمائش کیا ہوتی ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو تکلیف کے ذریعے آزماتا ہے. کس لیے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کس لیے؟ صبر اس کا چیک کرنے کے لیے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. سیکھنے کے لیے بھی. نہیں سیکھتا ہے نا انسان، سیکھا ہے نا. تو کیا سیکھا آپ نے؟ سیکھا میں نے یہ ہے کہ میں نے پورے پیشن کے ساتھ اپنی زندگی وقف کرنی ہے. جس اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور مجھے موت کے منہ سے نکالا. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا یاد ہے؟ لا الہ الا جی، انت ہاں، سبحانک وہ وظیفہ ہے. انی کنت من ہاں جی، الظالمین، بالکل. یعنی میں ظالموں میں ہوں. جی جی مجھے بالکل معاف یہی کہنا چاہیے انسان کو. تو آپ بھی معافی جی جی مانگیں. بالکل معافی مانگتا ہوں، لیکن جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے میرا ایمان ہے کہ میں نے اس کو ایکسپوز کرنا ہے. سر ایکسپوز کر غدار کی سزا تو آپ کو پتا کیا ہے؟ جنیوا کنونشن کے رائٹس بھی صرف مخالف فوجی کو حاصل ہوتے ہیں. اگر یہ سارے بزرگ کافر ہو جائے نا تو میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا. مسلمان ہو کے کسی کو غداری نہیں کرتا. پھر الحمدللہ آپ نے سرٹیفکیٹ نکال لیا. کیا آپ کا کام ہے کیا certificate نکالا ہے؟ میں مسلمان کہہ رہا ہوں. سر آپ کا کام ہے بات کنوے کرنا. جی کر دی کرنے. ہاں کنوے کر دینا. الحمدللہ. ہاں تو رہنے دے، اللہ پہ چھوڑیں کہ کون اس کا اللہ اور بندے کا کیا ہے. آپ کا مشورہ آپ نے لے لیا. لے لیا. ہاں لے لیا. بڑی میں نے مہربانی. کرنا وہ ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے. جی، نہ میں- اپنی ماننی ہے نہ آپ کی ماننی ہے. سر میں کون ہوتا ہوں جو یہ بس کہوں؟ ٹھیک ہے. ہاں تو لیکن میں کہہ رہا ہوں الفاظ بہتر کر لیں. الفاظ بالکل بہتر تھے. آپ ایک لفظ ڈکشنری میں میرا غلط نہیں نکال سکتے. میری اس پوری تقریر. اگلی مرتبہ میں آؤں گا نا تو 5 لیکچر میں نہیں یہ والا لیکچر کی آپ نے بات کی ہے نا، یہ لیکچر میں نے جو دیا ہے نا، اس میں آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ جو 20 ہے نا نظراتی کوسل کے لوگ ان کو بھی ساتھ بٹھائیں کو کہ اس نے تو چیلنج دیا ہے وہ اعلانیہ میں اسے توبہ کرواؤں گا. قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جملہ غلط ہے. مجھے امید اور ہے میں سر آپ بالکل معافی مانگوں سیکھیں گا. آپ سیکھیں گے. جی میں نے بہت زیادہ سیکھا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آگے بھی سیکھوں گا کہ میں نے اپنے نبی کے معاملے میں بالکل 0 ٹالرنس رکھنی ہے. نہ اگلا چھوڑنا ہے کوئی، نہ پچھلا چھوڑنا ہے. کوئی یہ میرا ایمان کیسے؟ کوئی مسلمان ایسا ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 0 ٹالرنس نہ ہو؟ نہیں، میں کسی مسلمان کا ذمہ دار ہوں، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. نہیں آپ تو پورے جہان کو سیدھا کر جی رہے ہیں. ہیں یہ سارے جو بیٹھے ہوئے نظریاتی کوسل میں
ہیں سارے پھر پہنچ گئے نا. آپ نے سر، دیکھیں اگر آپ نے بٹ صاحب یہ زیادتی کر رہے ہیں. نہیں نہیں آپ نے کہا نا دلیل پہ بات ہوگی. جی. میں نے ایک حوالہ دیا نا کہ اعلیٰ حضرت نے بھابھیوں کے خدا کو گالیاں نکالی ہیں. اس نظراتی کونسل سے مجھے ذرا فتویٰ لے کے دیں کہ وہ کہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کفر کیا. چلیں اگر یہ کفر کا فتویٰ نکال لیں میں اپنی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا جس ویڈیو کے پر ان کو لے لیں. سر بات ہی ختم ہوگی بھٹی صاحب. سر سنا ہے سرکار بات ہی ختم کر دی. سر سنا ہے کہ آپ بھٹی صاحب میں نے بات ختم کر دی. میں اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا اپنا انداز بدل لوں گا. جی سر. اگر نظراتی کونسل علماء جن کو آپ سمجھتے ہیں وہ بتائیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ جو بھابھیوں کے خدا کو گالیاں دی ہیں اس کی وجہ سے ان پہ یہ دفعہ لگتی ہے اور ان کے ماننے والے جو دفاع کرتے ہیں ان پہ بھی یہ دفعہ لگتی ہے, میں ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا اپنا انداز بدل لوں گا. بات ختم ہوگی. یعنی آپ نے سر میں نے قلم توڑ دیا. سر آپ انداز بھی بدلا ہے. سرکار بات ختم ہوگی. انداز بھی اس کے بدلا بعد اب آڈینس فیصلہ کرے گی. میرا خیال ہے میں نے بہت بڑی بات کر دی سر. اور آپ کے کندھے پہ ان کروڑوں لوگوں اور ان کے مولویوں کی ذمہ داری آ گئی ہے کہ آپ نے ایک چھوٹا فتویٰ لینا ہے, انجینئر سے ان کی جان چھوٹ جائے گی. سب سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا کہا جاتا تھا؟ بہترین اخلاق ہیں ان کے, جی جی کہا جاتا ہے. اور یہ بھی میں نے حدیث سنی ہے کہ میانہ روی اسلام ہے, اور یہ بھی سنا ہے کہ ترازو میں سب سے جو بھاری ہے وہ اخلاق ہے. جی تو میں تو یہ درخواست کر رہا ہوں. جی بالکل کر رہے ہیں. اچھا سر سر, عمر سے بھی آپ نے یہ درخواست کرنی تھی جو تلوار نکالتے تھے, یا رسول اللہ اجازت ہے اس کا گلا کاٹ دو, ان سے بھی آپ نے یہ اخلاق کی ڈیمانڈ کرنی تھی. سر حضرت عمر نے تو یہ گورائی دیکھی نہیں ہے جو آج آئی ہوئی سر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو تھے نا. نہیں تو ہم آپ نے اسی لیکچر میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں جو نیک تو کام. نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں نا. نہیں میں اور ویسے کہا برائی میں لگ رہو. ہاں برائی میں لگ تو ہم برائی میں لگ گئے نا. ہاں لیکن نیکی میں ساتھ دے رہے ہیں, چندے کو دے رہے ہیں, میرے کو مسجد میں لاتا ہے برائی, صرف برائی میں لگ رہا ہوں. ان کی برائی یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہابی کافر ہے, میں کہتا ہوں نہیں وہابی مسلمان ہے. یہ کہتے ہیں جی شیعہ کافر ہے, میں کہتا ہوں شیعہ مسلمان ہے. میں برائی میں شریک نہیں ہوں اللہ کی مدد سے. اچھا سر, سنا ہے کہ آپ جیل میں لمبی پلاننگ کر چکے تھے اور آپ کو لگ رہا تھا کہ 2 سال 3 سال آپ کو رہنا پڑے گا. ہاں میں نے اپنے آپ کو یہ سیٹسفائی کیا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو میں اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیا تھا کہ میں نے اتنا کام کیا کہ پیچھے سے جو بھی لوگ اسلام کے اوپر حملے کریں گے چاہے مسلمانوں میں ہو یا نان مسلم میں نے اتنی ریکارڈنگ کروا لی ہے کہ وہ اس میں سے جواب دے لیں گے انشاءاللہ, اور دیتے رہے آج تک دے رہے. اچھا جیل میں جو آپ کو بلاسفیمی کے ملے, توہین مذہب کے قیدی ملے, اب کیا ان میں سے بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو بے گناہ ہوں گے, تو کیا ان کے لیے اب کچھ کرنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں وہاں مجھے اتنے زیادہ لوگ اس لیے نہیں ملے کہ ان کی چکیاں علیحدہ تھی, لیکن آپ اس عمل سے گزرے. ہاں یعنی مجھے کچھ خبر مل جاتی تھی, کبھی وہ کھانا دینے آیا تو کچھ تھوڑا بہت پتہ چل گیا, ادروائز میرا انٹریکشن وہ نہیں ہونے دیتے تھے سیکورٹی کی وجہ سے. باقی جو مجھے خبریں یعنی ظاہر ہے کہ ان کے ریلیٹیوز کے ذریعے اور باقی چیزوں کے ذریعے جو مجھے تک باتیں پہنچی ہیں, تو جو لوگ ان میں مظلومین ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بالکل میں ان کے ہاتھ میں آواز اٹھاؤں گا اور اٹھا رہا ہوں. اور میں نے یعنی ان بڑوں تک جو لوگ فیصلے کی صلاحیت رکھتے ہیں اپنی آواز پہنچائی دی ہے الحمدللہ. لیکن سر آپ کی ایک لیگل ٹیم ہے, کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ اس لیگل ٹیم کو ان کی طرف بھی کریں کہ جی میں نے بتایا نا, حافظ صاحب کو بتایا نا, جو ان کو وہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں اڈیالہ میں, جو ایک بچہ قید ہے 2 سال سے زیادہ. 2 حافظ صاحب کون؟ حافظ طاہر ایوبی صاحب ہمارے. اچھا آپ والے حافظ صاحب نے اچھا سنا ہے کہ آپ کے وکیل جو طاہر ایوبی صاحب ہیں ان کو بھی دھمکیاں ملی اور انہیں بھی گھر بدلنا پڑا. ہاں یہ سارے وکلاء کے ساتھ ہوتا ہے, صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے. جو بھی توہین مذہب کے کیس لیتے ہیں نا یہ نارمل چیز ہے کہ ان کو یہ دھمکیاں دی جاتی ہیں. اچھا سر, لیکن پھر یہ ہے کہ ان کا مرشد اسٹرانگ تھا نا, 1 مہینے بعد دھمکیاں دینے والے اندر ہو گئے. انہوں نے جو مرشد پکڑا ہوا تھا نا وہ اسٹرانگ نکلا, وہ اندر جیل کی تنہائیوں میں دعائیں کر رہا تھا. غالباً آپ اپنی بات کر رہے ہیں, ان کے مرشد کی بات. تو آج سے تو آپ بھی مرشد ہو گئے نا, مرشد پاک. نہیں ہم وہ پیری مریدی والے مرشد نہیں, لیکن استاد والے درجوں میں تو مرشد ہے نا. ہاں کوئی شک نہیں. امام بھی ہیں, انجینئر محمد علی مرزا. EMAM. کیا سین اتفاق ہے. اچھا کیا رد عمل تھا جب آپ کو معلوم ہوا کہ ضمانت ہو گئی؟ الحمدللہ میں نے پہلا جملہ بولا الحمدللہ. کس نے بتایا تھا؟ حافظ صاحب نے بتایا تھا. اچھا خود آ کر؟ جی کوئی نہیں فون کے اوپر. فون میں نے فون کیا تھا ان کو. آپ کے پاس کہاں سے نہیں فون ہوتا ہے نا, آپ کے پاس فیسلٹی 40 منٹ آپ ہفتے میں گفتگو کر سکتے ہیں جیل سے, ٹوٹل 40 منٹ آپ کے پاس ہوتے ہیں. تو وہ اتفاقاً وہ 40 منٹ میں نے سوال کے رکھے تھے, مجھے پتا تھا نا کہ اب منڈے کو میرا ہفتہ سٹارٹ ہوا ہے, اور ہاں جی تو میں نے وہ اپنا ٹائم سے. اور ویسے بھی میں اپنی فیملی سے تو بہت کم بات کرتا تھا, زیادہ تر میری حافظ صاحب سے ہی گفتگو ہوتی تھی فون کے اوپر, طاہر ایوبی صاحب کے ساتھ. تو ٹی وی پہ تو نہیں دیکھا کیونکہ ٹی وی پہ تو مجھے نہیں پتا کس وقت خبر لگی ہے, بعد میں لگی ہوگی. نہیں فوراً چل گئی تھی, اسی وقت چل گئی تھی جیسے ڈیسیژن ہوا تھا. کیا فیصلہ آپ فون لے کر کہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ 40 منٹ سنبھال کر؟ وہ فون تو لینڈ لائن تھا نا, تو وہ آپ کے سیل میں لگا ہوا تھا. جی وہ 3 چکیوں کا ایک مشترکہ ہے نا, ہاں اگلی 4 چکیوں کا بھی مشترکہ فون ہے, اس سے اگلی 3 کا بھی ہے. علیحدہ فون لگے ہوئے. اچھا مجھے کوئی علیحدہ سے نہیں انہوں نے دیا ہوا, وہ فیسلٹی تھی.
अच्छा नहीं लगा कि जिस दिन आपकी बेटी की सालगिरह थी उसी दिन आपकी जमानत हो गई? हाँ, अच्छा लगा। मैंने अपनी वाइफ को यही बताया था कि तुम्हारे लिए आज 2 खुशियां, तुम्हारी बच्ची की सालगिरह भी है और वैसे बाकी भाभी को खुशी हुई थी आपके आने की? हाँ, क्यों नहीं खुशी हुई? वैसे ही पूछ रहा। देखिए, मेरे यानी रिश्तेदारों में और मेरे चाहने वालों में अगर सबसे ज्यादा कोई तकलीफ में था तो मेरी बीवी थी ना, मेरे माँ बाप से भी बढ़ के, क्योंकि माँ बाप तो अपनी लाइफ गुजार चुके हैं ना, जिंदगी तो उसको सामने पहाड़ जितनी नजर आ रही है। सुना है आपकी दादी भी काफी आपसे अटैच थी? हाँ जी, वो तो अल्लाह की मेहरबानी हुई है, उनकी एज इस वक्त 105 है ऑलमोस्ट। अच्छा। तो कुछ अर्सा पहले ही ना उनकी वो यादाश्त का इशू हो गया कि वो भूल जाती हैं, तो शुगर है 103 दिन जो है वो गुजर गए। अदरवाइज सबसे बड़ी हमारे लिए आजमाइश ये होनी थी। और मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ सर, वाकई भाभी को खुशी हुई थी? क्यों नहीं? सर मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई।